बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। हमारी टीम और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और ख़वातीन और हज़रात ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करना सीखना चाहिए। और वही बात आ जाती है जो हमेशा हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि वक्त को जितना हो सके थाम लें अपनों के साथ और ये खूबसूरत सुनहरी लम्हात बना लें ताकि कल को जब आप बड़ी उम्र में दाखिल हों तो पीछे मुड़ के देखें तो यही सुनहरी लम्हात हैं जो आपको याद आते हैं, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है एंड देन यू फील कि यू लिव्ड अ क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी वाली लाइफ जिसमें अच्छी सेहत का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कल भी प्रोग्राम के आगाज़ में ये शेयर की न्यूज़ और बताया भी कि अक्टूबर का जो पूरा महीना है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना मनाया जा रहा है और इस महीने को मनाने का मकसद ये है कि ये शऊर बेदार माशरे में हो सके, अवेयरनेस आ सके माशरे में कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये एक ऐसा मर्ज़ है, ये एक ऐसी बीमारी है कि इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि कहीं पे भी आपको सेहत का कोई मामला ऐसा लगे कि वहाँ पे कहीं कोई अलार्मिंग चीज़ है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे यहाँ एक दौर ऐसा ज़रूर था कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं थी और बच्चियां हो गई, ख़वातीन, लड़कियां इसके बारे में बात भी करते हुए हिचकिचाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये अवेयरनेस आई, ये शऊर बेदार हुआ कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिस पे बात करना ज़रूरी है, जिसकी तशख़ीस करना, जिसको जानना, इसकी अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ये तमाम बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। और फिर जब इस तरह का मर्ज़ होता है फैमिली में किसी को तो फिर तमाम फैमिली मेम्बर्स को, ख़ानदान वालों को एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मरीज़ इस मर्ज़ से, इस बीमारी से गुज़र रहा होता है उसको दवाइयों से ज़्यादा उस ढारस की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो उसको सिर्फ उसके अपने दे सकते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर का जो ये मंथ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया ना कि इतना ज़रूरत होती है ऑल दोज पीपल हु आर फॉलिंग सिक, मतलब कैंसर तो एक एपिडेमिक की तरह अब शुरू हो गया है, इसमें सबकी ज़रूरत होती है, एक कलेक्टिव अमल होता है। तो जैसे अब हम आज बात कर रहे थे, आपने अभी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, हालांकि अक्टूबर 13 जो है इसको कहते हैं मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, ठीक है। लेकिन इस पूरे हमने अमूमन लिवर डे की बात की, हमने डायबिटीज़ के डे की बात की, इस पे पूरा मंथ डेडिकेटेड होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या वजह है? 2021 में एक मुहिम शुरू की गई थी जिसको GBCI बोलते थे, वो था ग्लोबल इनिशिएटिव था फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ठीक, ग्लोबल इनिशिएटिव का मतलब था कि हम हर साल 2.5% ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स को कम करके हर साल 25 मिलियन लाइव्स बचाएं। ओके, ठीक है। और उसको कम ये 2021 में हुआ था और ये जो अब मनाया जा रहा है ये उसकी एक कड़ी है। बिल्कुल कि हम हर साल ख़त्म कर करके उसको एक ऐसी चीज़ की तरफ ले आए जो जानलेवा जो है वो साबित ना हो। अच्छा, आपको ये पता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो दोनों जेंडर्स में हो सकता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स, इवन men can have this, but females में इंसिडेंस इसका ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बड़ी आपने सही बात कही है, बड़े लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है, उनको ये लगता है कि शायद ये ख़वातीन में, क्योंकि पिंक डे है, जैसे पिंक रिबन हमने पहना, पिंक ड्रेसेस एक अलामत के तौर पे, तो ख़वातीन के साथ ब्रेस्ट कैंसर को ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है, गो के मर्द में भी हो सकता है जिसका इंसिडेंस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब थीम क्या है। आप मुझसे प्रोग्राम से पहले यही पूछ रहे थे कि मुझे बताएं कि आज की थीम क्या है। तो आज की जो पिंक रिबन डे की थीम है वो है क्लोज द गैप। ओके, यानी कि जो खला है, जो वैक्यूम है, उसको बंद कर दिया जाए। अब ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि सब लोग जुट जाएं इस चीज़ को ख़त्म करने के पीछे। एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से इसकी आवाज़ उठाए, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे, ताकि हम 3 चीज़ें कर सकें। ठीक है। 3 चीज़ें क्या हैं कि पहले हम अर्ली डिटेक्शन करें
کہ آپ اس کی تشخیص جلدی کر سکیں. نمبر 2 ٹائملی ڈائگنوسس, کہ ٹائم کے اوپر آپ اس کی وہ ڈائگنوسس کر لیں. اور پھر تھرڈ جو ہے اپروچ وہ یہ ہے کمپریہنسو ٹریٹمنٹ, اوکے کہ اب ڈاکٹر نے کیا آپ کو ٹریٹمنٹ. بالکل صحیح. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈائگنوز آئیڈینٹیفائی کسی بھی مرض کو, بیماری کو آپ صحیح ٹائم پہ کر لیں تو علاج صحیح ممکن ہے. اچھا, میں گفتگو میں شیف نازش کا انٹروڈکشن کرانا بھولی نہیں, مجھے تھا کہ میں گفتگو چل رہی ہے ایک فلو میں تو اس میں پہ نازش کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم نازش. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. ہم جو آج یہ ڈاکٹر صاحبہ کے سیگمنٹ میں یہ بات کریں, کچھ آپ کہنا چاہیں گی بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے بارے میں؟ مجھے تو خود ڈاکٹر صاحبہ سے کافی اویئرنیس ملے گی, تو میں خود ان سے سنوں گی کہ اس کی کیا اویئرنیس اور ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ ہمیں ڈاکٹر صاحبہ اکثر یہ لیسنس دیتی ہیں کہ آپ کو کس طرح ان سب چیزوں سے فائٹ کرنا چاہیے. ٹرو, آئی ایگری. بالکل سے آپ سے بھی تھوڑی دیر میں بھی کچن کے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی, ہم مینیو بھی جانیں گے تھوڑی دیر میں. ڈاکٹر صاحبہ, ناؤ آبویسلی تشخیص, آئیڈینٹیفائی کرنا, سمٹمز کیا ہیں بریسٹ کینسر کے ارلی؟ اچھا جی, اس کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں, لیکن ہم پہلے لوکلائز سمٹمز کے اوپر بات کریں گے. لوکلائز سمٹمز یہ ہے کہ اس کے اگر یہ بریسٹ کینسر ہو یا اس کی کوئی ہو تو لمپ کوئی ہو, جو کہ ہارڈ لمپ ہو, کوئی بھی لمپ ہو, آپ ربری ہو یا جو بھی ہو, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن. اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈسچارج ہونا, بلڈی ڈسچارج یا اینی ایب نارمل ڈسچارج, یا اس ایریا کی ڈمپلنگ ہو جانا, یعنی کہ اس کے اندر ڈمپلنگ کو ہم کیا کہیں گے, جیسے اس کے اندر اسپاٹ سے پڑ جاتے ہیں, اندر کی طرف کھچا ہوا ہونا. ٹھیک ہے. اس کے اچھا, اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی درد نہیں ہوئی تھی, ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ درد ہو. یہ یاد رکھیے کہ اس کا درد اس کا بہت بڑا سمٹم نہیں ہے اس کا. اور ایک ہوتا ہے سیلف ایگزامینیشن, اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سیلف ایگزامینیشن ہر منتھ, اور خاص طور پہ وہ خواتین جو ان کی ریپروڈکٹیو سائیکل ابھی آن ہے, وہ ہر منتھ اپنا خود ایگزامینیشن کر سکتی ہیں. اور جہاں کہیں بھی آپ کو تھوڑا سا شک فیل ہو, آپ کو فوری طور پہ اس کے لیے میموگرام کرانا چاہیے, یا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, پہلے وہ فزیکل ایگزامینیشن کریں گی, اس کے بعد پھر وہ آپ کا میموگرام, اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بلکہ انفیکٹ اس پورے منتھ کو منانے کے لیے بہت ساری لیبز جو ہیں وہ بہت کم ارزہ قیمت کے اوپر ایک دیتی ہیں, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, آفر دیتی ہیں, ہاں, کہ آپ اس کے اوپر اپنا میموگرام کروا سکتے ہیں. بالکل, دیٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو کہ ہر کوئی مل کے سوسائٹی کا ہر ایک اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ مل کے اس اویئرنیس کیمپین کا حصہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بڑی اچھی بات کی کہ خود بھی خواتین ایگزامن کر سکتی ہیں, بالکل, اور کسی بھی سمٹم کو جو ہے ہلکا نہیں لینا. ایون ویٹ لاس, ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس ہو رہا ہو تو اس کو چیک کرانا چاہیے. لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا وزن خود ہی سے کم ہو رہا ہے, نہیں, اس کی کوئی وجہ ہے, اللہ نہ کرے کہ کوئی خطرناک وجہ ہو, تو بہتر ہے, بیٹر بی سیف دین بی سوری. بالکل صحیح. اب جب ہم کلوز دا گیپ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور آپ کو سندس بتانا چاہوں گی کہ ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جی اب کلوز دا گیپ کی بات ہوگی, ہم اپنے لیول پہ کیسے کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ فوکس آن اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن, کہ آپ نے جو اویئرنیس حاصل کی ہے, آپ اپنی سہیلیوں کو, اپنی فرینڈس کو, اپنے ہمسایوں کو, اپنے لوگوں کو اس بارے میں اویئر کیجئے. یہ پورا منتھ اسی لیے ہی منایا جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے پنک ربن جو ہے پہنا گیا ہے, وہ سمبل یہی ہے جو آپ نے بھی لگایا ہوا ہے. یہ پنک ربن لگانے کا سمبل ہی یہی ہے کہ ایوری بڈی وین دے سی دا پنک ربن, ان کا ایک شروع ہو جائے دماغ کے ساتھ ایک عمل سوچنے کا کہ ناؤ اٹس ٹائم فار ایکشن. ایکشن میں لوگوں کو اویئرنیس دینی, انکریج کریں اسکریننگ. آپ اپنے فرینڈس کو, خود اپنی جو خواتین ہیں, اسکریننگ ضرور کروائیں. اسکریننگ کے ابھی میں نے آپ کو بتائی گئی ہے, میموگرامز ہوتے ہیں اور بہت سارے اسکریننگ پروسیجرز ہوتے ہیں. سپورٹ فار پیشنٹس اینڈ سروائیورز, جو سروائیورز ہیں اور جو پیشنٹس ہیں ان کو سپورٹ کریں, اپنے عمل سے, اپنی باتوں سے ان کا مورال بہتر کریں. ابھی آپ نے یہ بات کی کہ ان کے جو ہے کیئر ٹیکرز, ان کو بھی بہت ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی سوشل سپورٹ گروپ ہے اس کو بھی اس بارے میں خیال کرنا چاہیے. فنڈ ریزنگ اور ریسرچز کو پروموٹ کریں. فنڈ ریزنگ اس لیے کریں کیونکہ کئی ہمارے دیہاتوں میں یہ چیز بہت اگنور ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارا ایک کلچرل ڈائلیما بھی ہے, ایک جھجک ہے, ایک وہ ہے, اس کے بارے میں یہ اویئرنیس آپ دیہاتوں میں پھیلائیں. آپ کے گھر میں جو آپ کی ڈومیسٹک ہیلپ ہے ان سے بات کریں, ان سے بات آگے پھیلتی ہے. ریسرچز کے لیے اس کے اوپر مختص ہونے چاہیے. ساری کمیونٹی کو انوالو ہونا چاہیے, جس میں سوشل میڈیا کے اوپر ویبینارز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کیمپینز ہونے چاہیے جو ہم اتنی فنڈ ریزر ویسے کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ڈو اٹ فار بریسٹ کینسر سروائیورز اینڈ فار افیکٹیز آلسو. بالکل. اور میرا ایک یہ ضرور آجزانہ سا مشورہ بھی ہے, التجا بھی ہے کہ ترس مت کھایا
ضائع कीजिए प्लीज़ खुदारा किसी भी शख्स पे जो किसी बीमारी या मर्ज़ में मुब्तला हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये आपको, मुझे, हम में से किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। जो बीमार होता है, जो इफेक्टी होता है, उसको आपके सहारे की ज़रूरत है, ढारस की ज़रूरत है, ना कि आप तरस खा के आप उसको बेचारा या बेचारी कहें। किसी भी मर्ज़ में हस्पताल में कोई शख्स बैठा हुआ है या मुब्तला है तो ये तरस नहीं खाना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फ़र्ज़ है कि आपने उसको सपोर्ट देनी है। आप सपोर्ट देंगे तो मेडिसिन से ज़्यादा, दवाइयों और ट्रीटमेंट से ज़्यादा ये मिरेकल के तौर पे, ये जादू के तौर पे ये काम कर सकते हैं। और मैंने देखे हैं इस तरह के कितने वाक़यात डॉक्टर साहिबा कि दवाइयों से ज़्यादा असर तब किया कि अपनों ने केयर इतनी की, प्यार के साथ और शफ़क़त के साथ। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी, ये तो मानी हुई बात है कि किसी भी चीज़ में खुश रहना, पॉजिटिविटी, विल पावर तभी आती है जब अपनों का सहारा हो, और उसमें सिर्फ सारे अपने क्लोज अपने नहीं है, बाकी सारे एज अ सोशल ग्रुप हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एज अ ग्रुप। अच्छा, इसमें ये भी करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ और जो है कैंपेन्स, इस तरह की सेलिब्रिटीज़ की भी शाउट आउट्स लेते हैं ताकि लोगों तक फार एंड वाइड ये जो बात है ब्रेस्ट कैंसर मुहिम की फैले। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। नाउ क्विक क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो लोग आई एम श्योर सोच रहे होंगे। एक तो ये कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, ऑब्वियसली दिस जेनेटिकली तो नहीं ये ट्रांसफर जेनेटिक होता है। हाँ, इसकी खास जेनेटिक डिकोडिंग वगैरह, इसका जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, और वाकई इसका जेनेटिक, हाँ, इट इज हैंडेड डाउन इन फैमिलीज। बिल्कुल सही। तो यानी अगर आपके आबाओ अजदाद में से किसी को रहा है, आपकी दादी नानी को अल्लाह ना करे, तो फिर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। बिल्कुल सही। ओके, डाइट का कितना अमल दखल है, इसको प्रिवेंट किया जा सके? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटिंग हेल्दी, ईटिंग प्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर बात करते रहते हैं कि डाइट जो है वो अच्छा, उसमें ये है कि डाइट में नेचुरल डाइट अपनी लें और एसिडिक पीएच बॉडी का ना होने दें, यानी कि बॉडी में तेज़ाबियत, सिर्फ पेट की तेज़ाबियत की, मैदे की बात नहीं करी, सारी एक एसिडिक पीएच होती है, उसको ना रखें। इसलिए हम अक्सर, हमने एक प्रोग्राम भी किया था उसके ऊपर जिसमें हम बता रहे थे कि एल्कलाइन रखें उसको, यानी कि उसमें आप लेमन वाटर का इस्तेमाल करें, गोश्त ज़्यादा ना खाएं, कोशिश करें कि वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को एसिडिक पीएच को कम करती हैं। प्लस सेल्फ एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि स्टेज 1 जो इसकी होती है, जो कि लोकलाइज्ड होती है, उसमें 99% सर्वाइवल रेट है। अगर वक्त के ऊपर पकड़ा जाए, ऑपरेशन हो जाए, तो वो लोकलाइज्ड उस जगह को निकाल देते हैं और उसमें सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल तो सही। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि इंसान, एक खातून जो हैं, उनके वो महवर होती हैं एक फैमिली का, उनके इर्द गिर्द सारा सिस्टम, बच्चों का, मियाँ का, ससुराल का, अपने में के हर चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है। सो वुमेन्स लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस एंड इम्पॉर्टेंट। ऑल लाइव्स आर इम्पॉर्टेंट, बट ख़वातीन की इस मामले के इस ज़रा सी बात पे वो चूक जाए तो वो एक लाइफ कैन बी वहाँ दैट कैन बी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। नाउ स्टेज 1 की हमने बात की, ऑब्वियसली फिर अब इसका इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं मेडिकल की भी फील्ड के अंदर, अब तो नए तरीके भी निकल आए होंगे इसके इलाज के लिए। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सट्रीम स्टेज 4 तक होता है, स्टेज 3 तक? हाँ जी, स्टेज 4 तक भी होता है, और जो वो उस पर मेटास्टाइज कर जाता है। अक्टूबर 13 जो है वो मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ही डे मनाया जा रहा है, इसके ऊपर कि इसको फैलने ना दिया जाए। उसमें फिर बहुत मुश्किल होता है, और इसकी 5-6 बल्कि अब तो काफ़ी ज़्यादा थेरेपीज़ आ गई हैं। एक जो मोटी हैं उसमें ये है कि एक तो सर्जरी है, दूसरा ये रेडिएशन है, तीसरा ये है कि टारगेटेड सेल थेरेपीज़ आ गई हैं, जो कि आप टारगेट जो आपकी जो थेरेपी होती है या जो आपकी ट्रीटमेंट होती है वो ट्यूमर टारगेटेड होती है, ठीक है। इसके अलावा कीमोथेरेपी का आपने सुना होगा, वो दवाइयों के साथ, ड्रिपों के साथ कीमोथेरेपी करते हैं। फिर इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी आ गई हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक टाइप का नहीं होता, बहुत सारी टाइप्स का होता है। कई बड़े अग्रेसिव होते हैं और कई इतने अग्रेसिव नहीं होते। तो इसलिए अच्छा, उसमें यह है कि एनी एज इज़ ससेप्टेबल टू इट। तो उसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जब बच्चियां जब अपने पीरियड्स पे शुरू करती हैं फ्रॉम द मतलब एंड ऑफ लाइफ तक, एग्जामिनेशन और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। बिफोर मेनोपॉज में भी मेनोपॉज में बहुत इंपॉर्टेंट। सो यानी इसका मतलब है कि ये एज के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ, एग्जैक्टली। यू नीड टू गेट इट चेक्ड एंड यू नीड टू डू सेल्फ एग्जाम, और ज़रा सी भी कहीं इंक्लिंग हो तो प्लीज़ फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करिए। बिल्कुल, बिकॉज आई रिमेंबर हमने एक सेगमेंट में ये डिस्कस भी किया था सैटरडे वाले दिन कि आर्थराइटिस हो गया, कमर में, जोड़ों में दर्द होगी तो ख़वातीन की हड्डियों का बुरबुरा, ये एक खास एज में
ऑस्टियोपोरोसिस हम सोचा करते थे कि खास एज पे होगा, लेकिन ये कि ये ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, इट कैन हैपन टू एनी वुमन इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। हाँ जी बिल्कुल, और उसमें ये है कि अब ना जेनेटिक सीक्वेंसिंग वगैरह के ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला के हमारे पास कोई ना कोई ऐसी दवाई भी आ जाएगी जो कि इसके लिए फुल, लेकिन अभी ट्रायल्स में है कि जीन्स को ट्रीट इस तरह किया जाता है कि आपकी वो जो है इस तरह से ना हो। लेकिन ऑफ कोर्स सुंदर हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि गंदी डाइट हो और लाइफस्टाइल अच्छा ना हो और आप अपना ख्याल ना रख रहे हो तो आप जो है बीमारियों के दहाने पे आ जाते। बिल्कुल सही। इसलिए अपना प्लीज़, अल्लाह ताला का कीमती तोहफ़ा है आपकी जान। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं इस एक सांस के लिए जो अल्लाह ताला ने आपको इतने सारे इनायत किए हैं, तो उसका प्लीज़ ख्याल रखें और उसको प्रेशसली गार्ड करें, उसको प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन ज़ात हमेशा हम ये जब बात करते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर नेमत के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी नेमत ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी का महवर अच्छी सेहत है। अच्छी सेहत अगर होगी तो ही आप ज़िंदगी को, वरना आपके पास ओहदा हो, इक़्तिदार हो, इख्तियार हो, इज़्ज़त हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें बेमानी लगती हैं अगर अच्छी सेहत ही नहीं होगी। आप ये सोच लें कि कितने ऐसे अमीर लोग हैं या वसाइल वाले लोग हैं, उनके पास क्या पैसों की कमी होगी, लेकिन अगर वो अच्छी सेहत ही नहीं उनकी हो सकती है, वो कितने मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पैसे लुटाने को तैयार हैं बड़ी से बड़ी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अगर सेहत नहीं सही होगी तो ऐसे पैसे का क्या करना है, ऐसे इक़्तिदार का इख्तियार का क्या करना है। तो जितना हो सके इसमें लाइफस्टाइल का एक बड़ा अहम अमल दखल है। बिल्कुल लाइफस्टाइल का अमल दखल है। सैर कीजिए रोज़ तकरीबन 40 to 45 मिनट्स, अच्छा खाना खाइए। हाँ, हम सब लोगों का दिल चाहता है कि हम बाहर से वगैरह खाना खाएं, लेकिन उसको लिमिट कर दें, हफ्ते में एक दफ़ा। जंक फूड से परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव और मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। कोशिश करें कि जितना नेचर से उसमें पकाने का अमल दखल है कि हम कौन सा बर्तन यूज़ कर रहे हैं। कई लोग एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तनों को प्लीज़ घर से बाहर निकाल दें। कोशिश करें कि अच्छी मिट्टी के हांडी में, जहाँ पे जैसे हमारे गांव वगैरह में तो होता है, लेकिन यहाँ पे अगर स्टेनलेस स्टील या कोई और अच्छा मेटल है उस वाले को यूज़ कीजिए। माइक्रोवेव हमारे घर में होता है, मैं ये नहीं कह रही कि इसके ऊपर बहुत कोई वो, कभी रिसर्च आती है कि जी ख़राब है, कभी रिसर्च आती है कि नहीं ख़राब, बट एनीवे कोशिश करें कोई भी मसनूई चीज़ जो जल्दी आपको क्विक आंसर दे देती है उसकी तरफ जिसको कहते हैं शॉर्ट स्टेप्स ना लीजिए, शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए। शॉर्टकट्स एग्जैक्टली, शॉर्टकट्स ना करें। मेरे तो वालिद हमेशा कहते हैं ड्राइविंग में भी अगर आप ट्रैफिक में फंस जाओ तो शॉर्टकट ना इख्तियार करो, मेन रोड पे फंसी रहोगी तो ज़्यादा बेहतर है। छोटी सड़क पे अगर तुम फंस गई ना शॉर्टकट के चक्कर में, तो फिर तो तुम फंसी रहोगी तो जिंदगी, एंड इट हैज़ एक्चुअली मैं कितनी दफ़ा शॉर्टकट्स ली और मैं घंटों फंसी रही, मुझे अब्बू की बात याद आती है। लेकिन ये ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर उसका आउटकम भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। बिल्कुल। और हम आज तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम के तवसत से कि प्लीज़ जो जहाँ जहाँ भी हमारा प्रोग्राम देखा या सुना जा रहा है, प्लीज़ इस चीज़ को फैलाएं अपने फ्रेंड्स में, ख़वातीन में। मिडवाइफ्स जो हैं वो जिनको दाई जो होती हैं गांव की, उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ख़वातीन का एग्जामिन भी करें और उनको इस बारे में अवेयर। बिल्कुल सही डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन औज़ात, सोशल मीडिया का ये दौर है और सोशल मीडिया के जहाँ पे हम अच्छे पॉइंट्स की या प्रोज की बात करते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए ये अवेयरनेस, आगाही फैलाना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ ही से आपके घर को मुकम्मल किया जाता है, तो उनकी सेहत सबसे अवलीन तरजीह होना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहबा आप भी ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन हम ब्रेक की तरफ बढ़ें। वक्फे के बाद आएंगे तो शेफ़ नाज़िश हमारे साथ मौजूद होंगी और हमारे और कुछ मौजूद मेहमान, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने फेवरेट सितारों के साथ अब देखने वाले हैं। जी हाँ, नहीं इसका ये मतलब नहीं कि पहले नहीं देख रहे थे, लेकिन इस वक्त ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो मेहमान कम और अपने ज़्यादा हैं, और गुफ्तगू जो है ना ब्रेक में भी शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, शी इज़ अ स्वीट हार्ट। अल्लाह ताला ने सायरा नसीम को बहुत खूबसूरत, मीठी,
सुरीली आवाज़ से नवाजा है, लेकिन सबसे बढ़कर इनकी शख्सियत की खूबसूरती है जो निखर के सामने आती है जब ये इंटरव्यू देती हैं। ये आपकी अपनी है, इनका जो मजाक है वो सर आंखों पे, इनकी जो बात है वो सर आंखों पे, क्योंकि इतना प्यार है इनके साथ हमारा और मेरा बिलखसूस कि इनका हर एक गाना जो है सुपर डुपर हिट। जब जब प्लेबैक सिंगिंग की, अपना इंडिविजुअल सॉन्ग किया, फिल्मों के लिए जो गीत गाए, हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। ये मैं कतन नहीं कहती, ये आप कहते हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी सायरा नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। हसीन और खूबसूरत हमेशा की तरह। आप भी हसीन लग रही हैं। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। बहुत ज़रूरी था कहना ये। सायरा की मैं आपको एक और बात बताऊं, सायरा अपना मेकअप खुद करती हैं और सायरा की जो मेकअप की जो स्किल्स है ना, इसके ऊपर तो कुछ 3-4 मेरे ख्याल में ट्यूटोरियल्स होने चाहिए। जब मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैंने इनसे पूछा था आपका मेकअप किस मेकअप आर्टिस्ट ने किया है, मेरा भी ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने खुद किया है। तो फिर वो वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली इंसान सीख भी लेता है। सही है, अच्छा सीख लिया, सीख लिया ना? खुद ही किया है? नहीं मैंने नहीं किया, बस हर चीज़ नहीं बतानी है, सब अच्छा, कुछ ओके। कुछ राज भी रखने। अच्छा जी, मेरे अब दूसरे मेहमान की तरफ। मेहमान कम है ये, क्योंकि शाहजहां की हम बात करें, शाहजहां राना जो हैं आपके अपने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बेशुमार काम किया। पीटीवी लाहौर के ऐसे अपने हैं कि हम जब जब इनको याद करते हैं, अपने कीमती वक्त में से हमेशा हमारे लिए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए टाइम निकाला है। प्राइवेट चैनल्स पे भी आप इनको एक्टिंग करते हुए देखते हैं। और ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, मैं भी हूँ उस फहरिस्त में, कि मोहम्मद कवी खान साहब की झलक इनमें नज़र आती है। और एक वक्त शकील साहब की, सॉरी शकील साहब की, अच्छा वो मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम ने एक दफ़ा कहा था तो मेरे जहन में ये बात आई, शकील साहब की झलक नज़र आती है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहां राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। वो मैं जब आपकी तरफ देख रही थी ना, तो मुझे वो पीटीवी का एनिवर्सरी शो याद आ रहा था। आपको याद होगा जब मोहम्मद कवी खान साहब हयात थे, जी बिल्कुल। वो आए थे, तो जब आपसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी ये बात ऐसी कही। बात। तो आपका वो करवाते हुए ना मेरे जहन से, बट मोहम्मद कवी खान साहब क्या क्या अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। और वो मुझे कहा करते थे कि पंजाब का शकील है तू। ये है ना, देखा? ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे सामने मौजूद हैं, शी इज़ लुकिंग स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल। मॉडलिंग और ख़वातीन, लड़कियों के लिए बात करें या मर्द हजरात के लिए बात करें, जो इंटरनेशनली हमेशा मॉडलिंग का एक जो क्राइटेरिया है वो हमेशा रहा है कि लड़की की हाइट लंबी होना या मॉडल की हाइट लंबी होना बहुत ज़रूरी है। गो के वक्त के साथ साथ इस मिथ को भी बहुत सारी हमारी ऐसी मॉडल्स हैं उन्होंने क्रॉस करते हुए एक एवरेज हाइट के साथ भी अपना आप मनवाया। लेकिन रिदा उमर इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स एंड मॉडल्स वी हैव इन पाकिस्तान हुज़ गॉट एन एक्सेप्शनल हाइट। शायद ही कुछ 4-5 होंगी पाकिस्तान में इनकी हाइट की। रैंप वॉक की बात करें, फ़ोटो शूट्स की बात करें, स्टिल शूट्स की बात करें, शी इज़ डन इट ऑल। हमारे साथ मौजूद है रिदा उमर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं मैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। रिदा इसके हाइट के साथ हील पहनी है, कितनी नाइंसाफी है ये। नहीं, मेरी फ्लैट टूट गई थी इसीलिए हील्स पहननी पड़ी। बहुत अच्छा बहाना है, मेरे पास वॉशरूम सैंडल भी मौजूद थे, आप वो पहन लेती ज़्यादा बेहतर था। चलो नेक्स्ट टाइम वो पहन लूंगी। क्योंकि सायरा और मैं परेशान हो जाएंगे। क्यों सायरा? नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, मैं परेशान तब होंगी जब बुलाऊंगी हाँ। मुझे। नहीं, और वो आज मैं- बैठ के सुनना हाँ, ये पड़ेगा। और वो मैंने नहीं। बुलाना नहीं है, नहीं, और अगला जुमला वो मैंने बुलाना बुलाना नहीं है। नहीं। हाँ, आज थैंक यू सो मच, यू सच स्वीट। आपकी हाइट कितनी है बताएं? 5'10". ओके, हम आगे चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। 5'10", माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत कम ऐसी लड़की हैं जिनकी हाइट इतनी होती है। यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। अच्छा जी, सामने मौजूद है, बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। आदिल मजीद इज़ ऑल्सो, ही इज़ अ मॉडल, लेकिन मॉडल होने के साथ साथ एक्टिंग में अपना आप मनवाना बड़े कम हमारी जैसी फीमेल मॉडल्स और मेल मॉडल्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों मीडियम्स में, जॉनराज में, यानी एक्टिंग में और मॉडलिंग में अपना आप मनवाया। सो आदिल मजीद इज़ वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस एंड ही इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल। सो वी हैव विद अस आदिल मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। Long time. या एग्जैक्टली। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 6। ओए एग्जैक्ट 6 है। शाहजहां, आप उठ के तो नहीं जा रहे ना? नहीं, मैं कह टांगे दी सवारियां पूरी हो गई, चला दियो। काफी लंबी हो गया काम। बिल्कुल ठीक। नाज़िश, क्या मैं आपकी तरफ जुर्रत कर सकती हूँ आने की कि नहीं? बस आप मेरी हाइट नहीं पूछेंगे।
मेरी बहन है आप, मैं आपके साथ हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। खातिर क्या करने वाली हैं ये बताएं। अच्छा, मैं मैंगो बेसिल के साथ ड्रिंक बनाऊंगी एक, जो बहुत रिफ्रेशिंग होगी। उसके साथ चिकन क्रॉकेट्स बनाऊंगी और काजू स्पाइसी चिकन के साथ पास्ता बनाऊंगी। बिल्कुल सही, आप बनाना शुरू करें, फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। ये सर्व भी इंशाल्लाह हम मेहमानों को करेंगे। आपका साथ रहेगा कमेंट्स के जरिए, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स भी शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, नाउ सायरा, जी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हमेशा मदर इंस्टीट्यूट और रेडियो पाकिस्तान भी जब इधर आती हैं आप बिलखसूस अब, और रेडियो पाकिस्तान भी जब जाना होता है, इत्तेफाक होता है, वो कौन सी यादें हैं जो दोबारा से तरोताज़ा होती हैं? ये पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान तो अपना घर लगता है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखा है हमने। तो यहाँ आते हैं ना तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, लगता है कि अपने घर में आ गए और जो भी कहना है कि बस कह दें। यहाँ से ये है कि फिल्म मेरा स्टार्ट जो है प्लेबैक सिंगिंग से हुआ था। तो प्लेबैक सिंगिंग से जब मैंने यहाँ पे मगर उससे पहले बहुत छोटी सी थी, तो यहाँ नात पड़ी थी। बिल्कुल ऐसा ही है, याद है। तो उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग से फिर यहाँ पे जब मैंने काम किया तो बड़े बड़े हमारे जो हैं फ़ारूक बशीर साहब, ख्वाजा नजमुल हसन साहब, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किए। मेरी खुशकिस्मती कि उनके साथ काम किया है और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान में जब मैं गई हूँ तो उससे वहाँ मेरा तलफ़ुज़ अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि गज़ल बहुत बड़े शायर फैज़ साहब, मीर तकी मीर, गालिब, अहमद फराज, सबके जो इतने बड़े शायरों की गज़लें गाई। अमजद साहब का भी फिर आपने, बहुत मैंने अमजद सबके साहब, गाए हैं हाँ, जी, सबके, मुनीर नियाज़ी साहब, बिल्कुल, सबके। बिल्कुल। और उससे ये हुआ है कि मेरा तलफ़ुज़ अच्छा। वो भी एक दफ़ा मैडम जी के सामने मैंने गाया था, तो तब सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग पे किया था काम। तो मुझे कहती हैं बहुत अच्छा ये बच्ची गाती हैं, और शुक्र अल्लाह का उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि बहुत बुरे भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कहते हैं कि बस बच्चे अपना तलफ़ुज़ अच्छा कर लें। फिर मैंने उस पर तवज्जो दी। बिल्कुल सही। सायरा, आपको मैडम के साथ हम बात करते हैं, मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा की पहली मुलाकात याद है? कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी? पहली यही थी मेरी, लाहौर सेंटर। नहीं, वो जो मैंने प्रोग्राम किया था, अच्छा। उनके सामने गाया था मैंने। उसके बाद फिर स्टूडियो में बहुत सारे लोग कहते थे कि जी मैडम जी तो किसी को टिकने नहीं देती, ये नहीं करने। नहीं, गलत बात है। मैंने एम अशरफ साहब का सॉन्ग गा रही, वजाहत अत्रे साहब का मैं सॉन्ग गा रही थी, तो एम अशरफ साहब के रिहर्सल करने मैडम जी आई थी। तो आप यकीन करेंगी कि मैं सिंगर रूम में थी, तो मैडम जी ने कहा कौन गा रहा है? तो वजाहत साहब ने कहा कि सायरा है, नई सिंगर है, तो सायरा नसीम वो बच्ची गा रही। अच्छा चलो मैं रिदम रूम में चली जाती हूँ। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात। बिल्कुल सही। मैं सिंगर रूम ये कह सकती थी भी आप चले जाओ, अभी मैंने रिहर्सल करनी है। हाँ। तो इस तरह किया था। बिल्कुल बहुत बड़ी औरत थी वो, बहुत बड़ी आर्टिस्ट। ऐसा ही नहीं, अल्लाह ऐसे ताला ने लोग इतनी कहाँ इज्जत- पैदा होते हैं? ऐसा ही। अच्छा, जब पहली बार उनको देखा, एक औरा, एक ऐसी शख्सियत कि जिनका जिक्र सुना हो, ऑब्वियसली ख्वाहिश भी इंसान को होती है, और फिर उसी फील्ड से ताल्लुक, तो उनको देख के कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, इसलिए कि उनका कपड़ा पहनना, मेकअप करना, ज्वेलरी पहनना, वो कम लोगों को आता है। True. जिस तरह का उन्होंने किया था, तो ये देख के बड़ा, वो देख फिल्मों में तो खैर वो इस तरह नहीं, हाँ जब गज़लों में आई है पीटीवी पे, तब वो पहनावा जो पहनती थी वो देख के फिर ज़रा होती थी ख्वाहिश कि क्या चीज़ें पहनी इन्होंने, इस तरह की पहनी जाएँ। ये मेकअप तो खैर उनकी तरह का कोई नहीं हम कर सकते, वो अपना स्टाइल अपना और करते जिस थे, हम दौर अपना- में जो गेटअप उनका होता था, डेकोरम और ग्रेस, क्या क्या बाकमाल, अच्छा लगता क्या था, क्या बाकमाल। क्या कहने। Undoubtedly। और गज़ल भी अलग फिर की गाई बिल्कुल थी, क्या ऐसे कहने। ही। और उन जैसा ना कोई है ना कोई हो सकता है, अनडाउटेडली। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बेशक। भी जब हम बात करते हैं, यू बीन ऑल्सो ब्लेस्ड एंड लकी इनफ के सीनियर्स के साथ काम किया, और फिर सीखने का, आप उनमें से जो सीखना चाहते भी हैं। पहली बार किस ऐसे सीनियर से मुलाकात हुई, काम तो बाद में, लेकिन मुलाकात हुई और देख के जो है वो ख्वाहिश पूरी हो गई कि अच्छा मेरी इनसे मुलाकात हुई है जिनका मैं हमेशा सोचता था? सबसे पहले तो मेरी जो मुझे इस पाकिस्तान टेलीविज़न पे मौका मिला, वो था मेरा डेब्यू प्ले था शॉर्टकट के नाम से, जिसको सरमद खूसट ने डायरेक्ट किया था। प्रोड्यूसर उसके इरफान खूसट साहब थे। तो उन दिनों उनका ड्रामा चलता था शाशलिक के हवाले से, तो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए उनकी बड़ी खिदमात थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इरफान खूसट साहब के पैनल पे उनके बैच में शामिल हो जाना। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इरफान खूसट साहब की जो मेरी ख्वाहिश थी वो मेरी पूरी हुई, और उन्हीं की होम प्रोडक्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सही। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिर दरवाजे बंद नहीं हुए, और बहुत सारे से लोगों के साथ काम किया। सुहेल अहमद साहब के साथ काम किया, शकील साहब के साथ काम किया, जिनके लिए लोग मुझे कहा करते थे। और
कभी खान साहब के साथ काम किया, लेकिन काम करने का मकसद भी यही था कि उन लोगों की जो अदात थी ना वो बड़ी खूबसूरत अदात बिल्कुल थी। सही। उन लोगों में एक तो तकब्बर नहीं था, उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमें ट्रीट किया। उसके बाद हमें अपने जूनियर्स को भी देखने का इसी तरह से मौका मिला कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारे से कोई भी मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन लेता है तो मैं उसको बड़ी फेथली यानी कि हर चीज़ के बारे में क्लियर बताता हूँ कि यार आपके लिए ये लाइन अच्छी है ना कि ये लाइन। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये भी चीज़ देखी, सॉरी कतई की माफ़ी, कि आपने जितने सीनियर्स और भी वक्त की बड़ी पाबंदी, ये पीटीवी ने और रेडियो पाकिस्तान ने ये भी हुनर सिखाया, लेकिन आप बेहतर तरीके अल्लाह से। बख्शे कवि अंकल की बात थी हाँ। कि कवि अंकल ने जब सेट पर आ जाना है, उन्होंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि भाई मेरी दवाई खाने का टाइम है, भाई मेरा खाना खाने का टाइम है। उन्होंने चुप करके साइड पर बैठ जाना है और जब तक डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने पैकअप नहीं कहना ना उस वक्त तक उनका कोई बहाना, कोई आड़ा बहाना नहीं होता। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो उनकी आज भी आपको याद हो पंक्चुअलिटी के हवाले से या किसी और सीनियर के पंक्चुअलिटी के हवाले से? कवि अंकल के बारे में तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बट ये है कि मेरे साथ बड़ा प्यार था। लास्ट टाइम उनके जो मैंने कराची में प्ले किया बेलापुर की डाइन, जिसमें मैंने शकील साहब की जवानी का किरदार किया, तो जिस रेस्टोरेंट जिस होटल में मुझे उन्होंने स्टे दिया हुआ था वहीं पे कवि अंकल रहा करते थे, अल्लाह बख्शे। तो मुझे नूरुल हसन ने कहा कि खान साहब भी इधर ठहरे हुए हैं, मैं समझा अशरफ खान साहब हैं। तो ऊपर गया तो कवि अंकल अपनी विग उतार के बैठे हुए, तो मेरे लिए एक बड़ी मायूब चीज़ थी क्योंकि मैंने इनको बालों में देखा हुआ था। तो मैं अंदर गया तो मुझे कहते अरे शाहजहां मियाँ तुम भी आ गए। मैं कहा जी मैं भी आ गया। अब तुमने वापस नहीं जाना लाहौर। मैं कहा क्यों? अरे ये इस चैनल के ऊपर एक चांस मिल जाना बहुत बड़ी बात है, तो बेटा तुम्हें पूरा सीरियल मिल गया और शकील ने तुम्हारी तारीफ़ की है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक अच्छी प्रोडक्शन में शामिल हो गए हो, तो तुमने वापस नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक हो गया शकील अंकल। मैं कहा जी कवि अंकल अब मैं यहीं पे हूँ, बेफिक्र हो जाए। कहते हाँ नोमी भी तो काम कर रहा है, तो बेटा तुम भी कर लो। मैं चुप हो गया। नहीं जी मेरा एक हफ्ते के बाद स्पेल खत्म हुआ तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे कौन बैठा हुआ था? कवि अंकल। मैं कहा तुसी तो मैंने मशवरा देंदे पे कहते रुक जा, तो तुसी कितने चले हो? कहते भाई घर पे काम है, मैं 15 दिन वापस जा रहा हूँ। मैं कहा नहीं 15 दिन नहीं चले, थोड़ा स्पेल मुक गया। लाहौर के रहने वाले होते हैं ना वो कहीं नहीं रह सकते। लेकिन आपको तो अच्छा मशवरा दे दिया मैं ना। कहा तुसी तो मुझे मशवरा दे रही थी कि मैं नया शहर आबाद करूँ। तो मैं कहा जी मैं आप लोगों के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं शाहजहां मियाँ मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम वहीं पे रहो। हाँ। अरे बहुत घिसे पिटे लोग काम कर रहे हैं, तुम भी काम करो बेटा, तुम अच्छा काम करने वाले लोग हो, तुम लोगों ने पीटीवी की मार खाई हुई। जब वो ये कहते हैं ना तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि यार पाकिस्तान टेलीविजन की मार खाई हुई हम लोगों ने। हमने इन सोफों पे बैठ के बाहर इंतजार किया। रियली कितना आई स्वेयर बाय गॉड। कितना कभी ऐसा हुआ कि पूरा दिन किया हो इंतजार और अरे ना मैंने मौका? आपके ही प्रोग्राम में वाकया सुनाया हुआ है, वो याद है? बस्ता इतना बड़ा ले आया था अपने कपड़ों का। अच्छा वो दवाई खाई नहीं ना आज मैंने, सुबह बादाम भी नहीं खाए तो याद नहीं है बात। अच्छा चले मैं बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर दूँ। ये कुछ मुझे किस्सा बाकी- मुख्तसर सा सुना देता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन से पहली मरतबा मुझे चांस की कॉल आई कि जी आप आएँ, आपके लिए एक प्ले में चांस निकाला है। मैंने कहा ठीक। मतलूब लोग साहब की कॉल आई मुझे, तारिक जमील साहब उसके अल्लाह बख्शे डायरेक्टर थे, दुपट्टा नाम था उस ड्रामे का। फ़ोन आया, पीटीसीएल का दौर था, तो मेरे पास उस वक्त सेल फ़ोन नहीं थे। मैं अपने उन्होंने कहा जी शूटिंग है सुबह आपकी, तो मैंने पूरी अपनी वार्डरोब जो है वो उस कपड़ों की उस अलमारी में रख ली, उस बैग में। तो जी लेके इधर आ गया हूँ। अब मैं इधर आया हूँ तो मुझे नहीं पता था कि मेरा कितना लंबा काम है, यहाँ पे मेरा करैक्टर क्या है, क्योंकि पता नहीं, आई हैव नो आइडिया कि काम कैसे लिया जाता है और किस तरह किया जाता है। नहीं जी मैं ऊपर चले गया हूँ तारिक जमील साहब के कमरे में। ठक मैंने नॉक किया। मैंने कहा जी सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम बेटा क्या हुआ? मैंने कहा सर वो शाहजहां। हाँ तो क्या हुआ है, आप काम करने के? मैं कहा जी सर हाँ वो इस सालगिरह वाला जो सीन है ना, हाँ इस बच्चे ये बच्चा ठीक है। मैं ठीक हो गया सर। तो मैंने कहा कहते बैग देख के मेरा कहते ओ बेटा तुम आज शूटिंग के बाद लाहौर से बाहर जा रहे थे? मैं कहा नहीं सर खुदा दा वास्ता जी मेरा काम है। मैंने कहा सर मैं तो हीरो बनने के लिए आया था। तो वो उन्होंने जो मेरी वो लगन देखी, अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद दरवाजे पे दरवाजा माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्विस्ट नॉमिनेटेड रहा हूं बेस्ट एक्टर ऐसा ही। रीजनल, और अवार्ड मिलना ना मिलना दैट इज अनदर इशू, बट ये है कि नॉमिनेट हो जाना मेरे लिए बहुत एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर यू। माशाल्लाह माशाल्लाह से। शुक्र लेकिन मैं आपकी भी बात करूं ना, मॉडलिंग इज कहने को हम कहते हैं कि चलना है, रैंप वॉक करनी है, लेकिन वो जो एक डेकोरम और ग्रेस है रैंप वॉक में, जिसमें आपने चलना भी है, अपनी ग्रेस को, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है, कितना आसान और कितना मुश्किल है? बहुत टफ होता है। हर कोई कहता है ना कि जैसे हम मॉडल बन जाएं बहुत इजी है, तो बिल्कुल इजी नहीं है। आपको कैरी करना और इतने हैवी ड्रेसेस पहन के और हील्स पहन के आपको चलना
بہت مشکل لگتا ہے. اور اتنی آڈینس وہاں پہ, اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی غلطی کرنے کا آپ کے پاس چانس نہیں ہوتا. بالکل صحیح. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی, ہمارے پاکستان میں بھی ہماری ایکٹریسز بھی اور ماڈلز بھی ریمپ واک کرتے ہوئے اگر ہیل ٹوٹ جائے, دوپٹہ اٹک جائے, تو دے گریسفلی وہ بالکل اس کو کور کر لے. بالکل. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ ہاں ہوا تھا, لیکن بچت ہو گئی تھی. کیا ہوا تھا؟ ہیل ٹوٹ؟ میری ہیل, ہاں ہیل ٹوٹ گئی تھی اسٹیج پر. پھر آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں, پھر بیلنس کر کے, پھر پاؤں اوپر کر کے, تو بیلنس کر کے چل گئی تھی, واک کر لی تھی وہاں پر. تو اس سے تو اور زیادہ آپ آڈینس کی پذیرائی آپ کو ملتی ہے. ایسے ہی ہے. بالکل بالکل صحیح. عادل, میل ماڈلز کے لیے تو پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے obviously. میل ماڈلس کے لیے یہ ایزی ہوتا ہے کہ ان کو ہیلز پہننے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن ایزیلی ہینڈل دیئر سیلف, کہ آرام سے موو کرنا ہے, واک کرنی ہے, دیٹس اٹ. نہیں, لیکن میل ماڈلز کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, یہ تاثر رہا ہے کہ شیلف لائف کم ہوتی ہے. کم ہوتی ہے, ایگزیکٹلی. بٹ یہ آپ نے اور کچھ ایسے ہمارے اتنے ماڈلز ہیں, میل ماڈلز, انہوں نے اس متھ کو ختم کیا کہ میل ماڈلز کی شیلف لائف صرف ماڈلنگ کی حد تک نہیں, ایکٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. دیکھ لیں کافی جو ماڈلز ہیں آپ ایکٹنگ میں بھی آ گئے ہیں, اور کافی ایسے بھی ماڈلز ہیں ابھی تک ماڈلنگ بھی کر رہے ہیں, کافی دیر سے کر رہے ہیں ماڈلنگ. سو اٹس لائک مکس اینڈ میچ, کام چل رہا ہے سارا. بالکل صحیح. ماڈلنگ کتنا ڈفرینٹ ہے ایکٹنگ سے؟ بالکل ڈفرینٹ ہے. آبویسلی ماڈلنگ میں آپ کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے, آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے. ایکٹنگ میں تو ڈائلاگ ڈیلیوری. بٹ ہاؤ ڈیفیکلٹ, ہاؤ ایزی؟ ماڈلنگ میں صرف آپ نے پوزنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کس طرح پوز کرنا ہے, کس طرح آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے بیسکلی ان فرنٹ آف دا کیمرا. اور جو ایکٹنگ ہے اس میں آپ کے جو اسکلز ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کی ہاتھوں کی موومنٹ, آنکھوں کی موومنٹ, آپ کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ بڑی اس میں میٹر کر رہی ہوتی ہے بیسکلی. بالکل صحیح. ایکٹنگ کا تجربہ کیسا رہا ہے اب تک؟ اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس, بڑا اچھا تھا. ابھی میں سیکھ رہا ہوں اور بھی مزید. ابھی ایک مووی کی ہے, ابھی وہ ریلیز ہونے والی ہے انشاءاللہ. ویری گڈ. مووی تو دین از لارجر دین لائف. اتنی آسانی سے آپ بتا رہے ہیں, ذرا بتائیں نا تفصیل سے. جی, وہ اٹس اے گڈ مووی. ایک عاصم رضا نے ڈائریکٹ کی ہے وہ, اور بیسکلی نیٹ فلکس پہ آئے گی, سیریز ہے وہ. ایگزیکٹلی, ایپیسوڈز ہوں گی اس کی. اور شندور اس کا نام ہے, میں بتا بھی دیتا ہوں. اور اٹس گونا بی ریلیز انشاءاللہ نیکسٹ, پروبیبلی نیکسٹ منتھ. یہ تو بہت اچھا ہے شاہجہاں کہ اب ویب سیریز کا, شارٹ فلمز کا ایگزیکٹلی یہ ٹرینڈ آ گیا. ہاں جی بالکل. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ پذیرائی شارٹ فلمز کو, ویب سیریز کو زیادہ دیتے ہیں. آپ نیٹ فلکس پہ بھی دیکھیں نا تو زیادہ انہی کی ٹاپ ٹرینڈنگ چل رہی ہے. بٹ میں کچھ ایگری اس بات سے نہیں کرتا, کیونکہ ہماری فلم کا نا جو کینوس تھا نا وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. وہ تو obviously ہاں. آپ نے جتنی بھی اب جو ایکسپیریمنٹل لوگ آ کے کام کر رہے ہیں اس میں, ڈائریکٹرز ماشاءاللہ سے بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہوں گے, پڑھ لکھ کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن وہ اس طرح سے نہیں دے پا رہے جیسے سید نور صاحب نے, شہزاد رفیق صاحب نے, ان لوگوں نے فلمیں دی, سنگیتا آپا نے دی ہوئی ہیں, ان لوگوں نے فلمیں دی ہوئی ہیں. ان لوگوں نے واقعی اس طبقے کو بھی کیپچر کیا ہوا ہے, اور ہائی لیول کے طبقے کو بھی کیپچر کیا ہوا تھا اس وقت. کیونکہ میڈم کے جو سانگس تھے, چور مشائے شور میں بھی, اور یہ آج تک لوگوں کو یاد ہے. نکاح میں بھی, گھڑی رات کا 1 بجے, کیا بات ہے یار, آج تک وہ ذہن نشین ہے وہ سانگ. اور میں یقین کریں کہ آج کل کا کوئی بھی آپ مجھے کوئی فلم بتا دیں, کوئی آپ کو گانا یاد ہو, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے, گرپ ہی نہیں ہے, اسٹوری نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ویب سیریز تو بہت اچھا اور ہونی چاہیے. یہ نیا میڈیم ہے جس کو ڈسکور کرنا, اپنا آپ منوانا ضروری ہے. obviously انٹرنیشنلی آپ نے کرنا ہے. لیکن فلمز کی حد تک جو بات کریں سائرہ, وہ فلمز میں اس دور میں جو گولڈن ایرا تھا آپ کا, جس میں جو گانے تھے, میوزک ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا. وہ گانے آج بھی لوگ, میں گنگناتی ہوں, ایک ایک لیرکس کا ایک ایک لفظ آپ کو یاد ہے. آپ بتائیے وہ جو دور جب آپ نے آغاز کیا پلے بیک سنگنگ کے لیے, اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب کمپٹیشن بھی بہت تھا, بہت زیادہ, اپنا آپ منوانا کتنا آسان تھا. کہ پہلا سین یاد ہے جب آپ فلم انڈسٹری میں گئی تھیں, ملاقات ہوئی, اسٹوڈیو گئی؟ میں نے بچپن کا سانگ گایا تھا پابی چوڑیاں, وہ چھوٹا سے ایک چھوٹی سی لائن, وہ اقبال کشمیری صاحب کا بیٹا, میں بھی اتنی تھی, تو میں نے وہ گانا جو رونے والا ڈیتھ سین کا تھا اس کا بچے کا, تو سلما آغا جی میرے پاس میرے سے ہچکی نہیں لی جا رہی تھی, وہ رونے والا نہیں کیا جا, میرے سر پہ کھڑے ہو کے تو وہ ہچکی لے رہی کہ میں مطلب میں ہی گا رہی ہوں اس طرح. اس کے بعد پھر ایم اشرف صاحب کا پہلا سانگ گایا تھا میں نے مووی کا. اس کے بعد پھر چل سو چل چلنا شروع ہو گیا. ہر بڑے میوزک, یہ میری خوش قسمتی, میں نے ہر بڑے میوزک ڈائریکٹر کا کام کیا. ایم اشرف صاحب کا, وجاہت اترے, ذوالفقار اترے, نشاط صاحب کے بیٹے جو ہیں واجد نوشاد, اور ایم ارشد صاحب, بہت بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر کو, امجد بابی صاحب, دل توڑ کے نہ جا میرا اتنا ہٹ سنگم کا جو ہے, یہ سنگم والے جو سارے گانے تھے, نہیں ایک دل توڑ کے نہ جا میرا تھا, یہ امجد بابی صاحب کا تھا. امجد بابی صاحب, ارے کیا کمال, نہیں سارے ان کا میوزک تھا, ایک سانگ میرا یہ, لیکن یہ والا وہ, اور یہی سپر ڈوپر, اور اسی کو نیشنل ایوارڈ ملا. میں وہی آ رہی تھی کہ نیشنل ایوارڈ دیکھ لیں, مجھے ساری میں نے ہیٹرک کی نیشنل ایوارڈ میں, سنگم, چوڑیاں, بہرام ڈاکو,
اس کے بعد تمغہ امتیاز صدارت. کمال خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ سائرہ نسیم موجود ہیں, ہمارے معزز مہمان موجود ہیں, اور آپ کا ساتھ بھی ہے شیف نازش بھی کچن میں کچھ نہ کچھ بنا ضرور رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے سائرہ, اب جب گانوں کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی وہ وقت ہے. ردا کیا ہے وقت گانے کا؟ ویری گڈ. پوچھ رہے ہیں. نہیں وہ گانا کہہ رہے ہیں, ہم گانا سن رہے ہیں. بہت ساری کلیپ پہ. جی خواتین و حضرات, اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کے کچن سیگمنٹ میں. یہاں پہ شیف نازش جو ہے سمجھ رہی ہے میں بہت ہی اناڑی ہوں کچن کے معاملے میں, کہہ رہی ہیں چھینٹیں اڑیں گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے ممکن ایسا؟ یہ کیا بن رہا ہے بتائیں جلدی سے. اچھا یہ کراکرس بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں. یہ آپ نے ہوم میڈ ہے نا؟ یہ ہوم میڈ ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ چکن پوٹیٹو کراکرس ہیں. میں نے آلوؤں کو بوائل کر لیا, بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو چاپر میں ڈالا, اس کے اندر میں نے کیما ایڈ کیا, ٹھیک ہے. اس کو میں نے اچھے سے چاپ کیا. سزلنگ کے لیے میں نے گارلک پاؤڈر, انین پاؤڈر, پپریکا, ٹھیک ہے, سالٹ اینڈ پیپر جسٹ ایڈ کیا, اور میں نے اس کو ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر کے اس کو کراکرس کی شیپ دے کے کرم کر دیا انڈے اور میدے کے ساتھ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور ڈیپ فرائی کرنا ہے شیلو فرائی, یہ بھی بتا دیں لوگوں کو. میں موسٹلی شیلو فرائی کرتی ہوں کیونکہ اس میں آئل کم جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈیپ فرائی کرنا چاہیں آپ ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا جی, اور ساتھ میں جو ڈرنک بنائی ہے وہ بتائیے گا پلیز. اچھا میں نے آج کل جب کہ سیزن میں مینگو جا رہا ہے اور اس ٹائم صرف وائٹ چونسا ہمارے موسم میں مل رہا ہے, میں نے کیا کیا, میں نے مینگو لیا, ٹھیک ہے, مینگو کو کاٹ کے میں نے پل کر لیا. اس کے بعد میں نے جگ میں مینگو ایڈ کیا, اس کے اندر میں نے بیزل ایڈ کیا جسے تلسی بھی بولتے ہیں اور نیازبو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اس کو ایڈ کر کے ہلکی سی شوگر ایڈ کر کے, آپشن ہے آپ اگر شوگر چاہیں نہیں چاہیں وہ آپ کی چوائس ہے. اس کو اچھے سے بلینڈ کیا, آئس ڈالی اور گلاس میں نے پور کر دیا. بالکل صحیح. اس کو چل کریں گے تو زیادہ اس کا مزہ آئے گا, بہت مزہ آئے گا. اور اس کا میٹھا ہم نے ڈرنک میں اب اس وقت تو کم رکھا ہے, وہ میری وجہ سے انہوں نے رکھ دیا, لیکن یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے جتنا رکھنا چاہیے. ہم نے مہمانوں کو سرو کیا. سائرہ کیسا لگا پلیز بتائیے گا. ریلی شاہجہاں پلیز بتائیں. میں کہ تو روزوں کی یاد کروا دیا قسم سے. ریلی ہاں اچھا ویری نائس. ردا بتائیں پلیز. انہوں نے خود بنایا ہے, مجھے لگ نہیں رہا ویسے, بہت مزے کا ہے, ٹیسٹی ہے بہت. نہیں نہیں میں نے خود ہی اس میں دھمکی اور تڑی زیادہ تھی مجھے لگ رہا ہے. نہیں آپ بھی کچھ بس کہنا. پھر سندس یہ پیک کروا دیں. ریلی یہ پیک میں آپ کے لیے بنا بھی رہی ہوں, یہ جلنے والے, اس کو بند کر دیجیے گا. اور خواتین و حضرات آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی, اور آپ اس کو ہی بند کر لیا, پھر آپ سرو کر کے کر لیں, بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. اور ایوننگ سنیک کے طور پہ جو ہے یہ استعمال کیا ضرور جا سکتا ہے. اچھا جی, کھانا پینا ہو گیا, چلیں جی اب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھنے والے ہیں. کیا ہونے والا ہے شاہجہاں بتائیے گا. I have no idea. سائرہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہونا. کر لیں بالوں کو جتنا صحیح کرنا ہے, میں بھی کر لوں ذرا جلدی سے, کیونکہ اس کے بعد کام بہت صحیح والا ہونے والا ہے. ٹیمز کی صورت میں بالکل کام نہیں ہوگا. ٹیلی فون کال پہ ایک کالر موجود ہوں گی, وہ ایک سیلیبریٹی ہیں, آواز بدلیں گی. آپ نے ان کو سوالات کر کے پہچاننا ہے ٹرن بائی ٹرن. یعنی کہ سوالات کا آغاز ہوگا سائرہ سے, آپ ان کے بارے میں جانیں, سمجھیں اور پھر پہچانیں, اور ایک نام آپ سب نے ٹرن بائی ٹرن دینا ہے. جو پہلے پہچان لے گا وہ ونر ہوگا. اس کو کیا ملے گا؟ اس کو تسلی ملے گی, دعائیں ملیں گی, تمنائیں, اور ایک کیری ڈبے میں گفٹس رکھے گئے ہیں, وہ ساتھ آ کے گھر میں فری ڈیلیور کیے جائیں گے. کیری ڈبہ نہیں دیں گی ساتھ؟ کیری ڈبہ بعد میں بات ہوگی, یہ تو بڑی چیز ہی مانگ رہی ہے. اتنی فرینکنیس نہیں ہے بالکل بھی. اچھا جی سائرہ آپ ریڈی ہیں؟ جی, سوال کیا کرنا ہے؟ آپ ان کو پہچانیں گی تو اب وہ آواز بدلیں گی. اوکے جی. اینڈ نام بتانا ہے ان کا ہمیں, آپ نے سوال کرنے. جی ٹیلی فون لائن پہ جو موجود ہے ان سے بات کرائیے گا میری. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بڑا پیار, آپ کی دعائیں ہمیشہ, آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے جو معزز مہمان موجود ہیں, سائرہ نسیم ہیں, شاہجہاں رانا ہیں, ردا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ عادل موجود ہیں. سائرہ نسیم آپ سے بات کریں گی, آپ سے کچھ سوالات کریں گی تاکہ آپ کا نام پہچان سکیں. جی سائرہ. ارے کیوں نہیں, بسم اللہ. السلام علیکم. ارے وعلیکم السلام, کیا حال ہے, بہت اچھا گاتی ہیں آپ تو. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ہم تو ٹھیک ہیں اپنی دنیا میں. آپ سنائیے, گانا کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ گانا تو اچھا چل رہا ہے, آپ بتائیں. ہم بھی ٹھیک ہیں, شکر ہے اللہ کا, اللہ کا نام لے رہے یہ ہیں.
اسما عباس نہیں لگ رہی؟ نہیں اسما آپا نہیں ہے. سوال کریں نا پہلے پہچانے. نام بتا دیں اب ہماری آپشن. نام ہاں نہیں تو لیں. بس اب ان سے کہے اچھا چلے آپ شاہجہاں سوال کریں. السلام علیکم. अरे वालेकुम अस्सलाम बिटिया रानी कैसी लो हो? शोबिस की एक ही मेरी बहन है, उसका नाम है रूबी अनम. یہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے یہ؟ What is this? بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ روبی انم. میری ایک کو بہن ہے شوبس کیا ہے؟ روبی انم. آپ جائیں باہر پلیز تھوڑی دیر کے لیے. میں باہر نکلا. What- جلدی پہچان ہم بچ گئے ہیں. اوے لیکٹرا میرا کتے ہے. اسما عباس کا ٹون بنایا ہوا تھا. آپ کو پتا تھا؟ نہیں ان کو پتا تھا. نہیں آئی سویئر بائی گاڈ مجھے نہیں پتا تھا. اچھا نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آئے, ان کو نہیں پتا. میں نے ان سے پوچھا ہے. کتنی بولی ہے, کہہ رہی ہمارے ساتھ ہیں, بھی میسج پہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن موبائل یوز نہیں کیا. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے انہوں نے پہلے بتا ساتھ دی ہوگی. ہماری بہت ہی پیاری روبی انم موجود ہے. روبی یہ کیا ہوا اتنی جلدی؟ تو کبھی نہیں کسی کو کوئی پہچانتا. ये एक्चुअली अभी मेरे साथ ही था. इसको पता नहीं بس था. اوکے ہو گیا. ابھی ہم نہیں عابد کشمیری صاحب کے جنازے پہ تھے ہم لوگ اکٹھے, اور लेकिन बात ऐसी कोई नहीं हुई. लेकिन मैं हैरान हूँ क्योंकि जाहिर है भाई है मेरा. دیکھ لے روبی یا دیکھ لے ذرا خدا دی. अल्लाह दी कसम तो पंजाबी च आदत है ना मेरे नाल गल करन दी. دیکھ لو. اچھا روبی ہمارے ساتھ سائرہ موجود ہے. سائرہ کے ساتھ جو آپ کا ایک رشتہ پیار کا ہے بہت بتائیں. پیارا رشتہ मेरी ہے. बहन है, मेरी बहन है. میری بہن ہے. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिंदगी में बड़ा टाइम गुजारा है. बहुत. ख्वाजा परवेज मरहूम ने हम लोगों का जो रिश्ता बनाया है کیا بات. वो वैसी दुनिया तक हमारा रहेगा. اور خواجہ صاحب کے ساتھ آپ کا بھی رشتہ بڑا پیارا تھا. وہ اب کہہ تو رہی ہے نا ہمارا بہت پیارا رشتہ تھا. بالکل. سائرہ آپ کیا کہیں گی روبی کے بارے میں؟ روبی تو ہے میری بہن, اللہ اس کو زندگی دے, سلامت رہے, آباد رہے, ایسے ہستی بستی نظر آتی ہے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ایسا ہی. اللہ میری بہن کا پروگرام دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے آمین. اور ایسے اپنے باپ کا نام روشن کرے. روبی انم جی کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ ان کو بڑے سے بڑا سٹیج دے دیں, بڑے سے بڑا معاملات دے دیں, اس بندی نے سادگی سے اپنے کام کو کرنا ہے. اور اس کے لیے چاہے صدر پاکستان آگے بیٹھا ہو, انہیں پنجابی دی جکتا مار مار کے وہ بھی ٹٹ سے درد کر دینا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی بڑی ہے. آرٹسٹ ہے بھائی. یہ ہنر اور آرٹ. عادل کچھ کہنا چاہیں گے روبی کے بارے ایسے ہی ہے جی, بالکل. میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے کافی دفعہ, بڑا اچھا کام کر رہی ہے, بڑے عرصے سے کام کر رہی ہیں. میں؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. روبی تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت آپ کا بہت شکریہ. سلامت رہیے. آپ کا بہت شکریہ. ابھی تو سیگمنٹ کا آغاز ہوا تھا جو کہ اچھا سائرہ روبی کے ساتھ جو اتنا وقت گزارا, تھوڑی سی کچھ یادیں. شاہجہاں آپ بھی کوئی واقعات, اتنی سارے واقعات باتیں ہوں گی, تھوڑا سا بتا دیں آپ. بہت سارا. میرے تو گھر میں ہی روز میلہ لگ جاتا تھا, رونق لگتی تھی, ساری رات ہم بیٹھے ہوئے. تو بہت اچھا ٹائم گزرا روبی کے ساتھ. بہت اچھی ہے, بہت اچھی انسان, بہت اچھی. ٹریولنگ بھی تو کی ہوگی نا؟ ٹریولنگ نہیں کی, ٹھیک ہے, مگر وہ جتنا ٹائم گزارا ہے ہم نے یہی لگا کہ ٹریولنگ بھی کر رہے ہیں, ایسے ہی لگا ہے. مطلب اتنا اچھا ٹائم گزرا اس کے ساتھ. بالکل صحیح. شاہجہاں کتنے واقعات ہوں گے؟ روبی تو بذات خود انٹرٹینمنٹ کا پورا پیکیج ہے, آف ایئر بھی. کہتے ہیں ہم نے جس نے سفر کرنا ہو, سفر کر کے بندے کو دیکھنا مولا چاہیے. کا فرمان ہے. تو بہرحال روبی جی کے بارے میں یہ ہے کہ شوبز میں نے بہت کم لوگوں کو بہن کہا, یہ سر فہرست ہیں کیونکہ ایکچولی بڑی بے باک قسم کی خاتون ہیں. اور میرے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے. ایک تو میرے ہمسائے بھی ہیں, یہاں پہ میرے گھر کے بالکل قریب رہتے ہیں, تو ویکینڈ پہ ہماری بیٹھک وغیرہ ہوتی رہتی ہے. خواجہ پرویز صاحب مرحوم, ان کے گھر پہ ہماری بہت بیٹھک ہوا کرتی تھی. ڈاکٹر عمر عادل صاحب آیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آئی ٹیک مائی ورڈز بیک, آئی ایم ویری سوری. آگے موو آن. اچھا سارے جی کا ایک دم جسٹر آیا ایسا کر کے. اچھا خیر, ریما جی نے اپنے فلم کے گانے لکھوائے, تو خواجہ پرویز صاحب کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوا کرتی تھی وہاں پہ راتوں رات رونق لگا کرتی تھی, اور یقین کریں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو یہ بڑی لائیولی سی خاتون ہے اور اچھا. بالکل صحیح. جو اسٹیج پہ پرفارم کرتی ہیں کامیڈی سٹائر شوز, روبی آپ نے تو دیکھے ہوں گے, کیا کہو گی رضا؟ ان کی فین ہوں, اور آج آواز بھی ان کی فرسٹ ٹائم سن لی ہے. یہ کمال ہو گیا بھائی. فون پر. شاہجہاں کے لیے, شاہجہاں کو بہت جلدی گیس کی, ان کو پتا تھا پہلے. نہیں پتا نہیں, مجھے نہیں پتا تھا, آئی سویئر بائی گاڈ. نہیں قسم کھانے کی آنر ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ بڑی بات ہے, بہت کمال ہو گیا. میں کمال نے ہو گیا. الیکٹرا کی مجھے لالچ ہے, الیکٹرا کتنے لیکن انہوں نے اپنی آواز تھوڑی وہ چینج کی ڈرائیور چلا گیا ذرا یا کم انہوں نے کرنے آواز کے لیے. چینج کی ہے. ویری گڈ سینس آف ہیومر. چینج تھا نا آواز یہ بڑی گاڈ گفٹ کیونکہ ہم تو ان کو دوسری ان کی آواز سن رہے ہوتے ہیں تو پہچان میں جاتے نے ہیں, تو لیکن تین تھوڑا آپشنز بھی رکھی ہوئی تھی نام کے لیے, وہاں تک بات ہی نہیں پہنچی. اچھا کیا آپ نے ہمیں سیو کر لیا. ہم بچ گئے. اچھا رضا, مجھے ضرور بتاتے ہوئے, ماڈلنگ آپ کر رہے ہو, فیملی کی طرف سے کتنی انکریجمنٹ ہوئی؟ ایک آبویسلی ریزسٹنس بھی ہوتی بہت ساری فیملیز میں, آپ کو کتنی انکریجمنٹ؟ مجھے جو ہے پہلے انہوں نے بہت روکا میری فیملی نے, لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو جس طرح انہوں نے دیکھا, میرا کام دیکھا, اور میں اچھے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں,
کیونکہ ہماری نا ایک سب کی سائیکی بنی ہوئی ہے کہ اس فیلڈ میں جو ہے نا لوگ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں کہتی ہوں اگر آپ اچھے ہیں نا تو لوگ بھی آپ کو اچھے ملیں گے. وہ تو کسی فیلڈ میں بھی پھر یا آپ ایسے گھر ہی سے ہے، باہر جب بالکل قدم ٹیچنگ میں بھی نہیں ہے، آپ آفس جا رہے ہوں جہاں پہ بھی ہوں، لیکن انسان کو اچھا رہنا چاہیے. اچھا یہ تو پھر مرد اور عورت کی تو بات ہی نہیں ہے، انسان جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو پھر اپنوں کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہے تو پھر آپ کو خود اچھا ہونا بالکل پڑتا ایسا ہے. ہی ہے جی. آپ کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھ لیں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے خود دیکھنا ہے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے کس طرح آپ اپنے آپ کو گیٹ along کر رہے ہیں کام کے ساتھ. بالکل. عادل اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، ماڈلنگ میں بھی، ایکٹنگ میں بھی، کس نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا؟ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن اس شخص نے آپ کو انسپائر کر دیا. مجھے جی HSY نے بڑا انسپائر کیا. ہی از ویری گڈ ایٹ اٹ، اور جو بھی کام وہ کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے. تو میرے لیے ہمیشہ وہ آئیڈلائز میں ان کو کرتا ہوں. I've seen him, he's versatile and very ہی از ویری passionate. ورسٹائل، ہی از ویری ہارڈ Down ورکنگ to ٹو، earth man. ڈاؤن ٹو ارتھ ٹو. ہاں. اور ایک چیز جو مجھے خاص لگتی ہے HSY کی شیرو کی کہ اپنی والدہ کا بڑا ہمیشہ انہوں نے خاص، ہر کوئی ماں باپ کا کرتا فیملی ہے اورینٹیڈ ہیں اور بڑا اپنے آپ کو ہر چیز کو نا انہوں نے بڑا بیلنس رکھا تو وہ پھر دعائیں پھر تو ملتی ہیں نا ماں کی اور زیادہ obviously. یہ نہیں کہ ماں تو کبھی بھی ہر اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن جو اس طریقے سے ہر بات میں اپنی والدہ کا ذکر کرنا تو پھر اور زیادہ بڑی بات ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. سوشل میڈیا میں کتنے ایکٹیو ہو؟ بہت ایکٹیو ہوں. کیوں، آج کیا کل مسئلہ ٹائم ہے؟ ہی یہی ہے سوشل میڈیا. کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کو پوچھیں گے نہیں. اچھا یہ مجھے نہ کہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، میں کیا کروں پھر. سوشل میڈیا آپ کا ایک طرح سے آفس ہے سمجھ لیں آپ. اٹس جسٹ لائک یور ورک، آپ نے کرنا ہی ہے کام. جیسے ہم یوزلی لوگ جا کے کام کرتے ہیں آفس میں، تو یہ ہمارا ایک طرح سے وہ اس طرح آپ کچھ بھی کام کریں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کو پوسٹنگ کرنی ہے، آپ کو ٹیگ کرنا ہے. شاہجہاں آر یو پرو ایٹ سوشل میڈیا؟ آپ کو لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ میری طرح ہیں تھوڑا سا، ہر چیز نہیں آپ کا دل کرتا. یہ نہیں کہ جو کرتے ہیں وہ غلط ہے، ہر کسی کا مزاج اپنا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے آپ اور میں ایک مزاج کے ہیں. کہہ سکتی ہیں ہاں بیکاز کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا ہے تو بہت ضروری ہے، بٹ یہ ہے کہ اس میں کچھ بہت سارا را مٹیریل آنا شروع ہو گیا ہے. جیسے وہ ایک ایپ چل رہی ٹک ٹاک وغیرہ، یہ وہ بیکاز میرے پاس تو نہیں ہے ابھی تک، لیکن ہمارے بہت سارے سینئرز جو ہیں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے. وہ ٹک ٹاکرز کو آرٹسٹ نہیں سمجھتے، وہ را مٹیریل سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا شارٹ کٹ کے توسط سے آتے ہیں، ان میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا نہیں ہے. کوئی نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے تو وہ یہ اپنے ویورز کے لیے وہ کر رہا ہے، چاہے وہ مٹیریل یا کوئی بھی اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو ہمارے سینئر اداکاروں کے. تو بس یہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں جو ہے میں ان چیزوں سے تھوڑا سا لا علم ہوں. بالکل صحیح. سوشل میڈیا ضرور، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میں ٹیلنٹ ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. پلیٹ فارم آپ کو سوشل میڈیا ضرور پرووائڈ کرتا ہے، اور اگر آپ کو وہ چانس مل جائے تو اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. گروم کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا پھر آپ شکر ادا کریں کہ ایک پلیٹ فارم کے ذریعے، اور کانٹینٹ اگر اچھا ہو تو بڑے بڑے ایسی عالی شان مثالیں ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم یوٹیوب چینلز کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں جو اچھا کانٹینٹ فراہم کر رہے ہیں. ہمارے کتنے ایسے سیلیبریٹیز بھی ہیں، کتنے ایسے بچیاں فوڈ ویلاگرز ہیں. تو ضرور کریں، لیکن کانٹینٹ ضرور ہونا ضروری ہے کہ آپ جو دکھا رہے ہیں آپ کیا دکھا رہے ہیں. لوگوں پہ اچھا امپیکٹ، لوگوں پہ، بچوں پہ اچھا امپیکٹ پڑا ہے کہ نہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی وہ کانٹینٹ سنانا اور دکھانا چاہیں گے کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے. دیکھیں نا آپ کی ہی پروگرام میں میں نے وہ ایک اپنے بچوں کا واقعہ جب سنایا تھا، وہ لاکھوں ملینز لوگوں نے پسند کیا. ہاں جی PTV. اور مجھے آج تک یقین کریں میں نے دیکھا بھی نہیں، نام میں ٹک ٹاک پہ مجھے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں اس بارے میں کہ یار وہ تم نے جو بڑا لائیولی تھا وہ اپنا واقعہ سنایا نا، کیا بات ہے یار، مزہ آ گیا. بلکہ رینڈملی سنایا، کوئی بناوٹ نہیں تھی اس میں. یہ جو لوگ کرتے ہیں نا یہ بناوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ یار یہ کہاں سے اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتے ہیں. PTV کے بلکہ انسٹا پیج کے اوپر ہم نے الحمدللہ جو شارٹس لگائے اس میں ملینز آف ویوز آئے، اور پھر ہمیں بتایا گیا اسلام آباد سے ہمارے IT ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے کہ بڑی پذیرائی الحمدللہ ویکینڈ ایٹ ہوم کے یہ شارٹس کو دی گئی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے اس کو پذیرائی ملے، لیکن بامانی کانٹینٹ اور شارٹس ہونا بہت ضروری. سائرہ، ہم جب یہ دیکھتے ہیں آپ کی آواز، یہ میں نہیں کہ میں آپ کی فین ہوں اس وجہ سے، مجھے ایسا لگتا ہے آپ نے جتنی بھی پلے بیک سنگنگ کی ہر ایکٹریس پہ جچی، چاہے وہ ریشم ہو، چاہے وہ سائمہ ہو، یا وہ ریما ہو، میرا، ایوری بڈی. میرا نہیں خیال شاید ہی کوئی ایسا ہو. آپ کو پرسنلی بھی یہ فیل ہوا؟ اصل میں نا جو ہے نا پنجابی گانے وہ سٹائل بنا کے گانے پڑتے ہیں، وہ سینے کے زور سے گانے پڑتے ہیں کھلے آواز سے. اور جو اردو سانگ ہے اس کو رگی میں گانا چاہیے، وسپر میں جیسے کہتے ہیں، ٹون بنا کے گانا چاہیے. اس وجہ سے بھی کچھ ہے. شکر ہے اللہ کا کہ الحمدللہ شکر ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ میں بنا لیتی ہوں، ٹون بنا لیتی ہوں. اردو سانگ جیسے گانا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، پنجابی کیسے کرنا ہے. تو اس وجہ سے بھی، اور سامنے بھی سب پتہ چل جاتا ہے کون ہے، پھر اسی حساب سے دیکھ کے کہ اس کے اوپر ہونا ہے تو اسی طرح کا پھر کر کے کرتے ہیں. بالکل صحیح. ریڈیو میں
مجھے تو ریکارڈنگ کا نہیں اتفاق ہوا لیکن میں گئی ضرور ہوں, ریڈیو پاکستان ساتھ ہی ہے پی ٹی وی کے, ایک ایونٹ ضرور ہوسٹ کیا تھا. لیکن کہتے ہیں جتنے بھی سنگرز ہیں یا اناؤنسرز ہیں یا آرجیز ہیں کہ وہ جو لال لائٹ آن ہوتی ہے نا آن ایئر والی, ایک دم سے جان نکل جاتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے وہاں پہ. ایسے ہی وہ بڑا خطرناک کام ہے ادھر نا. چھوٹا سا کمرہ ایک ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں تو ایسے پکڑتے ہیں کوئی ہاں بس وہ ایسے ایک شیشہ ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ سندس وہاں سیکھنے کو بہت. بتائیں نا کوئی واقعہ جو پہلی بار آپ گئیں اور آپ نے یہ ریکارڈ کیا, سامنے شیشے کے اس پار آپ کو پروڈیوسر لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم فلمس میں بھی ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں. اچھا میں یہ بتاتی ہوں کہ میں نے پی ٹی وی پہ نا میں نے جب راگ مالا بھی فاروق بشیر صاحب کا, خواجہ صاحب کے میں نے بہت سارے پروگرام کیے, تو وہ خود اتنا مطلب استاد لیول لوگ ہیں, وہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو جب میں نے غزلیں وغیرہ گائی مجھے اتنی وہ پرابلم نہیں ہوئی وہاں پہ جا کے وہ کرنے کی, کیونکہ یہاں سے مجھے انہوں نے تلفظ کا کوئی ریکارڈنگ جب کرتے تھے تو وہ میوزک ڈائریکٹر بھی وہ کہ سائرہ یہ اس طرح لفظ کہنا ہے اور یہ اس طرح لفظ کہنا ہے, خراب نہ ہو. ہاں تو اسی لیے مجھے وہاں جا کے پرابلم نہیں ہوئی. یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے, وہ دنیا ایک لفظ تھا کہ دنیا لفظ جو ہے کہ دنیا نہیں کہنا, نونونا کے ساتھ نہیں کہنا دنیا, تو میں نے اچھا یہ کہنا, میں دنیا کہتی تھی, دنیا یہ نہیں کہنا بچے, یہ کہنا ہے. تو بڑا کچھ وہاں سے لفظ جو ہے نا سیکھنے کو ملے, یہ کہ یہ لفظ ایسے کہنا ہے, یہ لفظ اتنا وہ اتنا نہیں, پیار سارے اتنا کرتے تھے کہ وہ کوئی ڈانٹ وانٹ نہیں وہاں سے اتنی پڑی. پہلی بار جب آپ نے ریکارڈنگ کرائی ریڈیو کے لیے تو ری ٹیکس ہوئیں؟ وہ نہ وہ وہاں پہ ہوتی, کیونکہ وہ تو دیکھیں اب ہے ٹیونر دور, ٹھیک ہے, وہ مینول ہے ساری ریکارڈنگ. میں نے اسٹوڈیو کا جتنا کام کیا ہے وہ مینول, ٹھیک ہے, کوئی ٹیونر والا کام نہیں. آج کل تو بے سرا سنگر ہے نا, ٹیونر لگا دیں وہ سریلا ہو گیا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی اگر گانے کو آ گیا ہے نا تو اس نے بجی یہ جی بہت بڑا, لوگ کہتے بڑا بہت بڑا سنگر, وہ ٹیونر تو ہٹائے نا ذرا, پھر پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا سنگر. بالکل صحیح, ہم نے وہ کام کیا مینول کا, تو وہ گانے ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, فلموں کے بھی یہاں کے بھی, وہ تو ایسے ریکارڈ ہوئے ہوئے کہ اور آرکیسٹرا والے بھی ساتھ ہی ہوتے تھے, ساتھ ایسے ہی وہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, تو پھر ریکارڈنگ کرتے تھے. اور پھر وہ ری ٹیک اگر ہونی ہو یا تو کہیں دوبارہ سے پھر شروع سے نئے سرے سے شروع سے. اب تو لائنیں کر کے کرتے. کبھی ایسا ہوا شروع میں کہ کئی دفعہ ری ٹیکس, کوئی بڑی بات نہیں, انسانی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں. اور بعض ٹائم تو ایسا ہوا ہے کہ ایک گانا اتنا مشکل, ایم اشرف صاحب کا گانا تھا, وہ فلم تھی وہ کڑیوں کو ڈالے دانا, بالکل صحیح, تو اس کا ایک سانگ تھا میرا, بڑا اچھا شعلوں کو ہوا دیتا ہے, بڑا اچھا, برسات کا موسم, بہت اچھا گانا, بڑا سریلا گانا بنا. 10 منٹ میں وہ ریکارڈ ہو گیا. ایسے میں نے اب مائک پہ کھڑی ہوئی ہوں تو ریکارڈ ہو گیا جلدی. تو کبھی 5 سے 6 گھنٹے گانے کو لگ جاتے ہیں, کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں, نہیں ہو رہی لائن, نہیں یہ لائن نہیں آ رہی صحیح, یہ دوبارہ سے کریں. ہاں وہ فیل ہے نا, وہ جب پھنسنا ہوتا ہے کچھ تو وہ پھنس گیا, لیکن جب ہونا ہوتا تو 1 سیکنڈ لگتا ہے, وہ گیا. بالکل ایسے ہی. اور یہ کمال ہے خواتین سے, تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گانا پیش کرنا, ریکارڈ کرنا, ایگزیکیوٹ کرنا, یہ مختلف مراحل ہیں. ہمارے سامنے تو ریڈی میڈ گانا آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے, ہیٹس آف, ایک کلیپ ہو جائے ان تمام لوگوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں. اچھا جی, ایک اور محنت آپ کرنے والی. مگر سندس یہ بھی ہے کہ اب بھی میں گانے کرتی ہوں نا, ٹیونر ہیں, مگر میں کہتی ہوں جی مینول ریکارڈنگ کریں. ابھی میں نے الطاف حسین صاحب کی مووی کا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ان کی مووی کا تیرے پیار نو سلام ٹائٹل سانگ کیا ذوالفقار اترے کا, مینول میں نے کہا میں نے وہ نہیں کرنا. آپ کی تو اچھا ہوا ہے, آپ کی تو ٹریننگ ایسی ہے نا, وہ تو پھر اس ٹریننگ کا کیا. اچھا جی, بہت ساری کلیپ میں سائرہ ہے, اسٹیج ہے, اور آپ لوگ ہیں, اور ہم لوگ ہیں, بہت ساری کلیپ پہ. جی خواتین حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم بیک ونس اگین ہمارے معزز مہمان. آپ منہ کیوں اترا ہوا ہے آپ کا شاہجہاں؟ واپس آ گئے, مجھے پتہ ہی نہیں. یہ آپ کیا کہاں کھوئے میں آپ؟ نیند آ میں واقعہ سوچ رہا ہوں. کون سے کیوں, کیا ابھی اس وقت کیا ضرورت ہے؟ کل بچوں کو تو نہیں اسکول, آپ ایسے چھوڑتے ہیں نا بچوں کو خود اسکول؟ کتنے بجے اٹھتے ہیں صبح اس کے لیے؟ میں صبح 6 بجے. صبح 6 بجے. اور ویسے تو نماز کے ٹائم اٹھتا ہوں, لیکن تھوڑی سی نیپ لے لیتا ہوں. تو ڈیوٹی صبح والی ہوتی ہے؟ یس بالکل. کیسا لگتا ہے بچوں کو اسکول چھوڑ کے؟ ارے بہت اچھا. ٹریفک کتنی ہوتی ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں پوچھو کچھ نا, 1 منٹ کے وقفے سے ٹریفک میں لائنیں لگ جاتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے؟
میں نے ایک دو دفعہ جب میں اٹھا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوا ہے. نہیں ضروری نہیں کہ صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم بھی بہت ٹریفک ہوتی ہے. یا آپ نے بھائی کے بچوں کو چھوڑا ہوگا. وہی نا. میں نے بہن کے بچوں کو بھی بہت چھوڑا ہوا ہے. ویسے بھی اٹھنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھار, بینک جانا ہے آپ نے, یہ کام کرنے ہیں تو صبح آپ کو اٹھنا پڑتا ہے. Have you seen the traffic? ایک منٹ سے بھائی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. بہت زیادہ ٹریفک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی. اچھا مجھے بتائیں عادل, آپ نے پلے میں بھی کام کیا, صبا قمر کے ساتھ ایک ایپیسوڈ تھی, اینڈ وہ تجربہ کیسا ہے؟ صبا از اگین لارجر دین لائف. صبا کی جو ایگزیکٹلی جی, بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ میرا جو شارٹ تھا وہ پولیو کے اوپر تھا, ڈرامہ بیسکلی. بچہ تھا ایک اس میں, اور وہ اس کی سیکوینسز تھے کافی زیادہ, تو وہ بھی یوٹیوب پہ آیا, اور یہی وقت ہے اس کا نام ہے. اور اس میں سارا جو تھا وہ آرٹیفیشیل رین انہوں نے کی ہوئی تھی, اس میں تھا وہ سارا, اور بڑا مزے کا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے ابھی انٹریکٹ ہوا میرا ان کے ساتھ, ہم لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اسی وقت وہ فیلڈ میں آ گئی, کریکٹر کے اندر آ گئی. دا وے شی ایکٹڈ, اٹ واز امیزنگ, امیزنگ, یہ آرٹ بہت اچھی. ہاں, وہ رول یہ تھا کہ وہ کوئی بریک اپ ہو رہا تھا سین, تو اس میں شی اسٹارٹڈ کرائنگ ایون, اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا لگتا ہے میں نے کچھ کر ہی دیا واقعی. شی اسٹارٹ کرائنگ, اور واقعی وہ بڑا زبردست تھا. شی واز ویری گڈ. بالکل صحیح. وہ جو فیل لانی ہوتی ہے اور اسکرین پہ کیمرے میں اس کردار کو زندہ کرنا ہوتا ہے, وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اس وقت اگر آپ کریکٹر کے اندر چلے جاتے ہیں تبھی آپ صحیح طرح پرفارم کر سکتے ہیں, ایکٹ کر سکتے ہیں. ادروائز میرا نہیں خیال کہ آپ پراپرلی اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اب تک جتنا آپ نے ایکٹنگ کا کام کیا, کبھی ایسا ہوا کسی ایک ایسے کیریکٹر میں آپ اتنا کھو گئے ہوں, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا کھو جاتے ہیں اس کیریکٹر میں سے, عام زندگی میں بھی نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, ابھی ایز ان اس طرح کا ایکسپیرینس تو نہیں ہوا, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیک دیٹ ایکسپیرینس. اس طرح کا ہونا چاہیے, کیونکہ میرا زیادہ تر کام ماڈلنگ میں تھا. ماڈلنگ کے ساتھ ابھی میں نے اسٹارٹ کیا ایکٹنگ, تو ابھی میں آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوں چیزوں کو لے کے. تو لیٹس سی ابھی کب یہ ایکسپیرینس مجھے ملتا ہے. بالکل صحیح. ردا, وٹ ڈو یو سی کہ آپ اب ایکٹنگ کی طرف بھی آپ جانا چاہو گی کہ نہیں؟ ہیرو تو نہیں ملے گا, بڑے کم سے ہیرو ملیں گے اس ہائٹ کے آپ کے ساتھ. تو کوئی بات نہیں, میں ان کی بہن بن جاؤں گی. چھوٹے قد والے جو ہوں گے. شاہجہاں بہت پریشان. نہیں اچھا, ہماری انڈسٹریز میں لمبے بھی ہیں, ہائٹڈ بھی ہیں. ہے آپ ڈرائیں مت. لمیٹڈ. کمل آپا ہمارے شو میں آئی تھی, ہماری سینئر سیزنڈ ایکٹریس. انہوں نے بتایا تھا اس دور میں جب انہوں نے آغاز کیا تھا تو بڑے کم لمبی ہائٹ کے ایکٹر تھے, تو بڑے لمیٹڈ آپشنز ہوتی تھی. پھر میل ایکٹرز جو ہے وہ انکار کر دیتے تھے کہ بھائی ہائٹ اگر فیمیل کی زیادہ ہو. خیر اب تو ٹرینڈ چینج ہو گیا, بٹ اب تو چل جاتا ہے obviously. اچھا مجھے بتاؤ نا, ایکٹنگ کا کیا شوق ہے کہ وہ ہاں شوق ہے, کروں گی انشاءاللہ. پازیٹیو نیگیٹو کیریکٹرز, کیونکہ نیگیٹو رولز نہیں پازیٹیو مارجن زیادہ ہوتا ہے. پازیٹیو پہ جاؤں گی, نیگیٹو نہیں. نیگیٹو پھر ویسے ہی آپ کو لوگ جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ کو ٹی وی میں دیکھتے ہیں, وہ سوچتے ہیں انہوں نے نیگیٹو رول کیا تو یہ نیگیٹو ہی ہے. شاہجہ یہ بات سچ ہے کہ جو لوگ, ویسے یہ بات ہے کہیں حد تک, اب نہیں کر لیتے ہیں لوگ کچھ نہ کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ کہ یار یہ بندہ اگر نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ہی ہوگا اصل لائف میں. اب جیسے نیئر اجاز صاحب ہیں, ہم بات کرتے ہیں بھائی, چھاپ لگ گئی ان پہ. حالانکہ اتنے ہی وہ اچھے ہیں, اتنے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ, ہے نا. ان کو ٹائٹل بھی ملا تھا, میں اب غلط نہ ہوں, نیئر صاحب فون کر کے کہہ دیں گے یہ غلط بول دیا, مین ود ملین فیسز یا کچھ اس طرح کر کے ان کا ایک پورا آرٹیکل ان پہ چھپا تھا کہ کامیڈی کرتے ہیں تو ان جیسی کامیڈی نہیں دیکھنے کو ملتی. جنجال پورا آپ دیکھ لیں, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا جو ایک کیریکٹر کیا, فلمز میں نیگیٹو کیریکٹرز ہوں, سیریس کیریکٹرز ہوں, تو ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. میں نیگیٹو کریکٹر کے حوالے سے اس وجہ سے یہ کہوں گا کہ میں نے جب کیا نیگیٹو تو الحمدللہ ریکگنائز ہوا. وہ خالدہ کی والدہ میں نے پلے کیا, جس میں میرا صبا قمر کا میں بہن کا اس کی ہسبینڈ بنا ہوا تھا. تو میرا پہلے پازیٹیو کریکٹر تھا. یقین کیجئے 31 ایپیسوڈز تک تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کدھر گیا شاہجہاں تھے, کتھوں آیا تھے, کتھوں نکل گیا. اس کے بعد جب سے میرا وہ پورشن چینج ہوا تو اتنا مزہ آیا کام کرنے کا. آپ والی بات کہ اس میں بڑی ویریشنز اور اس میں بڑا مارجن ہوتا ہے. تو نیگیٹو کرنے کا مجھے تو بہت مزہ آیا. اب مجھے جتنے بھی پلیز میں کام مل رہا ہے وہ نیگیٹو ہی مل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. پتہ نہیں میری اکھاں 'ਚ کی ਹੁੰਦਾ نظر آਉਂਦਾ کہ پتہ نہیں اگ کڑنا مکھاں 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ نیگیٹو ਆ ਜਾਵੇ. لیکن یہ آپ کی کامیابی ہے, ایک ایکٹر کی کامیابی ہے, کیونکہ نیگیٹو کیریکٹر میں بڑا مارجن ہوتا ہے, ویریشن دے سکتے ہیں. ہیرو نے اچھا ہی ہونا ہے, وہ برا کر نہیں سکتا. لیکن جو ولن ہوتا ہے یا نیگیٹو کیریکٹر ہے, وہ جتنا برا کرے گا لوگ اس کردار سے نفرت کریں گے, تو پھر اس کیریکٹر کی ایکٹر کی کامیابی ہوگی. اچھا سائرہ, ہم آپ کی بیٹی کا بھی ذکر ضرور کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی ہوگی, یہ 6 کلاس میں, 11 سال کی. آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ سے آگے نکل رہی ہیں؟ نہیں, وہ اسکول کی طرف سے. ٹھیک ہے. ویسے سوچا یہی کہ اس کی پڑھائی جو ہے نا, اوکے, وہ اس کی طرف زیادہ دھیان دے. وہ پروفیشنل جو ہے وہ میرا ذہن نہیں. بچیوں کے تو اللہ تعالیٰ بہت نصیب اچھے کریں, نیک نصیب کریں. تو یہ ہے کہ اس کو قدرتی, اس کا تو ووکلی قدرتی ہے, سامنے تو سیکھا ہے نا, تو اس کا خدا داد کی طرف سے. مگر یہ ہے کہ
اسکول والے اس کو کہتے ہیں جی آپ نے کرنا ہے. وہ جب بھی کرتی 2 دفعہ تو گولڈ میڈل جیت چکی ہے ماشاءاللہ. اب تیسری دفعہ پھر سلیکٹ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. اور اتنی سی عمر میں 11 سال کی ہے. غزل میں جیتا ہے اور سیمی کلاسیکل میں اب فوک میں کر رہی ہے. واہ. اور سنا ہے کہ آپ کے گانوں پہ بڑی ایک نگاہ رہتی ہے. اس کے میرے مووی کے گانے اکثر لگا کے نا میرے فون سے نکال کے سنتی رہتی ہے. تو ایک گانا اس کو احمد شاہ صاحب کا بہت پسند ہے, رخ سے فلم کا نا. ارے تو وہ بہت شوق سے سنتی رہتی ہے, بڑا ایسے جھومتی رہتی ہے, ماما یہ بڑا اچھا سانگ آپ نے گایا. میں نے کہا اچھا شکر ہے آپ کو میرا گانا بھی کو پسند ہے. آپ اس کا میوزک دیکھیں, پیچھے جو آرکیسٹرا کا جو ایک کمپوزیشن. احمد شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کیا میوزک ڈائریکٹر ہے, ارے کیا کہنے. ارے سندر سی ایسا کچھ بھی نہیں بنتا, جیسا انہوں نے گوایا ہے نا, نہیں. یہی تو میرا اعتراض تھا ہاں کہ اب جو فلمیں بن رہی ہیں ان میں میوزک نہیں ہے کچھ بھی, آپ کو یاد نہیں ہے. آج ان کا سن رہے تھے محظوظ ہو گئے تھے ہم خدا کی قسم. بالکل ایک ایک لفظ شاعری. اب جو وائرل ہوا ہے بہت زیادہ, مہندی والے ہاتھ, جا اڑ جا لجا چٹھی میرے ڈھولے دی ہوئے کبوترا, وہ بہت زیادہ وائرل ہوا. بالکل قوال بھی گا رہے ہیں, سب گا رہے ہیں. بالکل. اچھا احمد شاہ صاحب کو یاد کرتے ہوئے ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے, میرا جو یہ ایکسپریشن اور یہ بہت سارا جو فیل لے کے آتے ہیں, یہ احمد شاہ صاحب تھے. ہاں میں جنہوں یہی نے مجھے بہت سکھایا ہے یہ, کہ جب مجھے فلم کا سانگ اس طرح کو گواتے تھے تو کہتے تھے پردہ آگے کر دو اس کا, یہ خود ہی فیل کر کے گائے, کوئی ضرورت نہیں اس کو بتانے کی, یہ کچھ تم خود فیل کرو کہ کس طرح گانا ہے یہ. تو ان سے بہت یہ سیکھا میں نے. بالکل صحیح, کیونکہ ایکسپریشنز ہم نے دیکھا ہے آپ پرفارم کر رہی ہیں تو خود جب تک محسوس نہیں ہر ایک ایک لفظ کو کریں گے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. انہوں نے ایسا ایسا سانگ گوایا کہ میں کیا کہوں, مطلب ہر سٹائل کا انہوں نے میرے سے گوایا. پنجابی بھی ہے, پنجابی تو خیر ذوالفقار اترے صاحب کے بہت اچھے, چوڑیاں کے اور سارے جو میرے گانے بہت اچھے ہیں, مگر انہوں نے اپنے طریقے سے سٹائل بنوا کے گواتے رہے میرے سے. بالکل بالکل. یہ اب دیکھیں نا, آرٹسٹ تو ایک کینوس کی طرح ہوتا ہے, جس طریقے سے بھی اس کو جو ہے پینٹ کرنے والا لے جائے تو یہ تو پھر کمال اس کا ہوتا ہے. شاہجہاں میں یہ ضرور بات کرتے ہوئے کہ یو آر ویری فیملی اورینٹیڈ مین, وچ از الحمدللہ. آپ نے ہمیشہ پروگرام میں بھی کہا ہے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا, یہ لاشعوری طور پہ یہ محبت پیدا ہوئی یا وقت کے ساتھ ساتھ خود جب بچے پیدا ہوئے تو وہ جو باپ کا ایک جذبہ ہے وہ زیادہ شعور بیدار ہوا, یا آپ کو ہمیشہ سے یہ شوق تھا کہ جب بھی میری اولاد ہوگی تو میں اسی ہی طرح کروں گا؟ نہیں, جب اولاد پیدا ہوتی ہے نا تو تب آپ کا سوچنے کا اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, مرد کا. ایگزیکٹلی. اور ویسے بھی ایک باپ کا رتبہ اللہ پاک نے مجھے دیا, تو آپ بھی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہی بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے آپ پک اینڈ ڈراپ کرتے ہو بچوں کو. کیا میں یقین کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے مجھے. میں نے اسی پروگرام میں بھی بتایا ہوا ہے کہ میں جب بھی اپنے کام سے فری ہو کر آتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کو گود میں بٹھاتا ہوں, اسے سونگتا ہوں, اس سے باتیں کرتا ہوں, اور اس کی ماں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا, اس کا عشق کی انتہا یہ کیا ہے. باپ ہے نا وہ بیٹیوں سے زیادہ. اینڈ آئی سویئر بائی گاڈ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس کو چومتا ہوں, سارا دن کی اس کی باتیں سنتا ہوں. اچھا جب میں اسکول سے اس کو واپس لے کر آتا ہوں اس سے سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے میرا کہ بیٹا آج کا دن آپ کا کیسا. ارے یقین کیجیے میری بیٹی ابھی پچھلے دنوں ٹرپ پہ گئی ہوئی تھی, تو مجھے نا وہ ایک ہوتی نا وہ ہونا شروع ہو گئی کہ یار میری بیٹی ابھی تک نہیں آئی ہے نا, جان نکلتی ہے. شام 4:30 ہو گئے, تو وہ ہیڈ بلو کی گئے ہوئے تھے, کافی لاہور سے تھوڑا سا باہر تھا, آؤٹ آف اسٹیشن. تو جب وہ 3:30 سے 4 بجنا شروع ہو گئے تو میرے نا سر میں سوئیاں چبھنا شروع ہو گئی, حالانکہ گرمی ہے. تو میں کہ وہ ٹینشن میں کہ یار میری بیٹی ابھی تک کیوں نہیں آئی. اچھا جو بس آ رہی ہے, کانوینٹ میں انٹر ہو رہی ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یار اس میں میری بیٹی ہوگی. میں نے وہ ویڈیو بنانی ہوتی ہے, یہ یادگاری ہوتی ہے زندگی کی. تو میں نے کہا ابھی اس میں ہوگی, ابھی اس میں ہوگی. میری ریلاں ضائع ہو گئی ہیں, میرے فون دی میموری فل ہو گئی, میں ڈیلیٹ کر رہی جاؤں. تو بہرحال لاسٹ میں میری بیٹی آئی, میری جان میں جان آ گئی. یقین کریں اتنا مجھے اچھا لگا. میں کہا شکر الحمدللہ میری بیٹی خیر سے آئی ہے. چھوٹی ہے بھی وہ, تو ویسے بھی میرا لاڈ ہے وہ, تو مجھے نا بڑا اس کے ساتھ میرا پیار ہے. اور باپ بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا ردا, وہ بڑا اسپیشل. ماں کے ساتھ تو ہوتا ہے ممتا, تو وہ تو ہم ہمیشہ یہ کہتے اور مانتے بھی ہیں کہ رب کا بھی بندے سے تعلق کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. ماں کی تو اپنی جگہ, لیکن باپ کا ایک بڑا خاص رشتہ ہوتا ہے. باپ جو ہے دیکھیں وہ گھر بھی مینیج کر رہا ہوتا ہے, باہر بھی. ماں تو ہوتی ہے نا گھر میں صرف بچوں کو پال رہی ہوتی ہے, لیکن باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صرف کما کے لا رہے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو وہ سب جو ہے نا ان کا سایہ ہمارے سر پر ہوتا ہے. اور ایک انسان کو نا
ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے پیچھے ہمارا باپ ہے, ہینڈل کر لے گا, ہم جو مرضی پھڈے کر کے آ رہے ہوں ہمارے ابا جو ہیں وہ ہینڈل کریں گے سارا کچھ. جس فیملی میں بڑے بھائی بھی ہوتے ہیں, آپ کتنے بھائی ہیں ماشاءاللہ؟ میں جی ایک ہی ہوں اور میری ایک بہن ہے. اچھا ایک بہن, آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ آپ بڑے, تو پھر بڑا بھائی بھی باپ برابر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. بڑی آپ کو جب میری بہن چھوٹی تھی, کبھی اس کو پرابلم ہو جانی تو میں نے آگے کھڑے ہو جانا, اسٹینڈ لینا اس کے اگینسٹ. آپ کو غصہ آتا ہوگا مجھے لگتا ہے. ایگزیکٹلی غصہ آتا تھا کہ یار کوئی بہن کو کچھ مسئلہ ہو گیا, تو ہوتا ہے نیچرلی. یہ جن کے گھروں میں بڑے بھائی ہو نا, تو چھوٹے بہن بھائی پھر یہ ڈھارس کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے. ایک ہی ایک بہن ہو تو پھر زیادہ آپ کی ہوتی ہے اس سے ایفیلیشن. اور ہاں, اینڈ آئی کین سی اینڈ فیل دیٹ کہ آپ بہت پروٹیکٹیو ہوں گے جس طرح ایک بھائی کو ہونا چاہیے. ماشاءاللہ, جیتے رہیں, خوش رہیں. سائرہ, آپ کا بھی بانڈ بیٹی کے ساتھ بڑا اسپیشل ہے. ماں بننے کا جو یہ احساس ہے, گو کہ نشست مکمل نہیں ہوگی, وقت بھی کم ہے, لیکن ضرور یہ رشتہ بیان کرتے ہوئے. نہیں, ماں تو میں ظاہر بیٹا بھی ہے میرا, اللہ اس کو زندگی دے. تو بیٹی کا ایک رشتہ عجیب سا ہی ہوتا ہے نا, بیٹی کو جتنا احساس ہوتا ہے نا ماں کا, ماں اور بیٹی کا بڑا اچھا بانڈ ہوتا ہے. ہاں, وہ سہیلی میری تو ایسے جیسے فرینڈ ہے عاتقہ. میری بیٹی کا نام عاتقہ زینب ہے, تو وہ ایسے جیسے میری فرینڈ. میں سندس یہ اسکول کی بات کر رہے تھے, میں بھی نہیں اس کو کسی کے ساتھ بھیجتی. ایسا ہی ہے, میں چھوڑتی ہوں, میں ہی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو چھوڑوں, کوئی ساتھ نہ اور چاہے. تو لینے بھی میں ہی جاتی ہوں, کبھی کبھی اگر ہو گیا تو میں ہی لینے جا رہی ہوں. مگر یہ ہے کہ اتنا احساس اس کو ہوتا ہے کہ میں جب آتی ہوں, کام سے آتی ہوں نا, اتنی تھکی ہوتی ہوں, آپ کو پتا ہے 3-3 4-4 گھنٹے گانا پڑتا ہے شو میں, اور جب آتی ہوں اس کو گلے لگاتی ہوں, میری ساری تھکن اتر جاتی ہے. کیسے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے جب آپ اولاد کو گلے لگاتے ہیں؟ بالکل. اور اب تو ماشاءاللہ وہ بڑی ہو گئی نا, 11 سال کی ماشاءاللہ. اچھا, وہ اسکول سے آئے گی تو میں سو رہی ہوں نا, تو آ کے مجھے دبانا شروع کر دے گی. اس کی ایک عجیب سی عادت ہے, میں بیٹھی ہوں اپنے دھیان بیٹھی ہوں, تو میرے پاؤں آ کے نیچے سے زبان لگا کے تو بھاگ جائے گی. میں کہوں گی عاتقہ یہ کیا کرتی ہوں اس طرح, اچھا نہیں, گندے پاؤں. نہیں ماما, آپ کو کیا پتہ یہ گندے نہیں ہیں. وہ اس طرح کرتی ہے, مجھے جنت کمانے دے, مجھے جنت. میں نے کہا اچھا جی, آپ یہ کس طرح کی حرکتیں کرتی ہوں. مگر یہ احساس جو ہے نا, یہ احساس جو بھی ہم نے کر لیا, جو بھی ہو گیا, اس سے کوئی تعلق نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں. مگر یہ ایک احساس جو ہے نا, وہ بس وہ سب کچھ بھول جاتا ہے پھر. وہ انمول ہے یہ احساس, اور اس احساس کی سب سے قیمتی جو ہے نا یہی چیز ہے, اور ہم اس کیفیت سے نکلنا نہیں جاتے. ٹرسٹ می خواتین حضرات, جو اولاد ہے نا, جو صاحب اولاد ہیں, وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھیں, آمین ثم آمین. پھر آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے کتنے اہم ہیں. بالکل. پھر جب آپ عمر کے کسی حصے میں کیوں نہ چلے جائیں, چاہے 70 سال کے کیوں نہ ہو جائیں, 80 سال کے کیوں نہ جائیں, آپ اپنے ماں باپ کے لیے وہی 4 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے جس کو وہ پکڑ کے سہارا دے کے چلانے کی کوشش کرتا تھا ماں باپ. تو خدا را اپنے ماں باپ کی, اپنوں کی قدر کیجئے, کیونکہ یہی وہ رشتے ہیں جو آپ کو نہیں دوبارہ ملیں گے. آپ کو دنیاوی لحاظ سے اور سب چیزیں مل جائیں گی, ماں باپ نہیں ملیں گے, اولاد نہیں ملے گی, اپنے نہیں ملیں گے. اپنے رشتوں کی قدر کیجئے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں یہ سائڈ پہ کرنے لگی. ہاں, پھر ٹھیک ہے, میں کہا ابھی ایک آخری سنے نا, ایک آخری پرفارمنس رہتی ہے, اس کے بعد پھر نا. تھینک یو سائرہ, بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہی یاد رکھتی ہیں, اور آپ سے تو خاص پیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آمین. شاہ جان, تھینک یو. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ یو انجوائڈ. میں کہتا ہوں راج کے. ریئلی؟ آپ سندس کے پروگرام میں راج کے. ردا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. کھڑے ہو کے دکھا دیں آپ, اور میری ہائٹ میں. آپ کھڑے ہو جائیے گا ساتھ. نہیں, بیٹھ جائیں. سندس بھاگ گئی آپ. شہباز میرا بھائی, بچا لو مجھے, خبردار شارٹ دکھایا یہ کٹے گا رپیٹ پہ. تھینک یو. دور دور رہنا ہے, مجھے آپ سے بہت پیار ہے, لیکن دور دور سے. Thank you so much. My pleasure. آپ کا بہت بہت all the very best for your future. Thank you so much. نازش, آپ آ سکتی ہیں میرے پاس. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات, آپ کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ میرے رب کی رضا رہی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات رہے گی. اللہ تعالیٰ کے دی گئی نعمتوں رحمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہوئے, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن گرینڈ پرفارمنس سائرہ نسیم کی, آ جائیے گا بہت ساری کلیپ میں.